Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief which is specially made for novel lovers. ए वक्त गवाही दे by राहत जवीन. Novel genre feudal system based. जागीरदार university life after nikah based. Story of three best friends. Politics cousins based. Step brother and sister. Too much suspense and mysterious novel. नहीं बस होगी यही सब है एंड ऑफ कोर्स हैप्पी एंडिंग भी होगी इसकी. क्लासेस शुरू होने के दिन से लेकर आज तक वो देख रही थी कि वो नौजवान मुसलसल उसका पीछा कर रहा था. शुरू में तो ज़ारा उमैर ने उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की कि यूनिवर्सिटी थी जहाँ तालीम के लिए संजीदा नौजवानों के साथ साथ उन जैसों की भी कमी न थी जिनका मकसद महज वक्त गुजारी के लिए यूनिवर्सिटी का माहौल ख़राब करना था. मगर अब इतने दिन गुजर जाने के बाद वो उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी. सो लाशऊरी तौर पर उसकी निगाहें अपने इर्द गिर्द उसे तलाश करने लगती और ज़ारा उमैर को कभी कोई ख़ास मुश्किल पेश नहीं आई थी. वो हमेशा उसके आसपास ही मौजूद होता. लाइब्रेरी में ऐन सामने वाली टेबल पर, डिपार्टमेंट के बागीचे में पड़े बेंच पर, सेमिनार रूम में उसके अकब वाली सीट पर और कैफेटेरिया में वो हमेशा उससे पहले ही मौजूद होता. हालांकि उसने ज़ारा से कभी कुछ ना कहा था मगर ज़ारा को उसका टिकटिकी बांध कर देखना नागवार गुजरता, एक उलझन का शिकार कर देता था. वो घर में भी झुंझलाहट का शिकार रहती कि हमा वक्त असाब पर तो वो सवार रहने लगा था. ज़ारा ने अपने ऐन सामने देखा वो सामने बेंच पर बज़ाहिर किताब खोले मगर उसी पर नज़रें जमाए बैठा था. मगर वक्फे वक्फे से नज़रें ज़ारा पर ठहर जाती और जो कभी इत्तफाकन ज़ारा की निगाहें उससे मिल जाती तो वो घबरा कर दोबारा से किताब पर झुक जाता. क्या अहमकाना हरकत है. ज़ारा ने शायद यही अल्फाज बुड़बुड़ाए थे जब अनम ने चौंक कर उससे पूछा, तुम कहीं पहुंच गई हो? हाँ. वो चौंक कर ज़ारा की तरफ मतवज्जा हुई. भाई यूं चुपके चुपके सरगोशियां करने वाले कहीं ना कहीं तो पहुंचे ही होते हैं. बाय द वे कितने जिन्नात काबू में कर रखे हैं और इस वक्त हमारी ज़ारा के साथ कौन छेड़खानी कर रहा है? लंबी चुटिया, गंदुमी सुनहरी रंगत, बड़ी बड़ी तासुर अंगेज आंखें, चेहरे पर बेतहाशा मासूमियत. ये थी अनम, बज़ाहिर खामोश अपनी किताबों की दुनिया में मगन मगर एक हल्की सी छेड़ और शरारत जो महज अपनी फ्रेंड्स के सामने ही जाहिर होती थी. कहीं पहुंचूं ना पहुंचूं मगर पागल खाने जरूर पहुंचूंगी. ज़ारा ने चिढ़कर किताब बंद कर दी. कौन जा रहा है पागल खाने? उस्मा ने अपनी नाक की भिन्नक पर खिसक आने वाली ऐनक को शहादत की उंगली से ऊपर किया और बेहद चौंक कर उसे देखा. उस्मा एक आम से नकूश की मालिक ज़हीन लड़की थी. रंगत ज़रा साफ थी, पढ़ाई में सबसे आगे, डिपार्टमेंट में कोई भी तो उसके मुकाबले पर न था. अनम और उस्मा में बहुत सी बातें मुश्तरक थीं. दोनों का ताल्लुक एक सफ़ेद पोश घराने से था. दोनों ही अपना करियर बनाने के बारे में संजीदा थीं. दोनों ही के वालिदैन को उनके लिए अच्छे रिश्तों का इंतज़ार था और सबसे बड़ी बात वो दोनों एक ही कॉलोनी में रहती थीं और स्कूल से ही एक दूसरे के साथ थीं. ज़ारा उमैर को उन लोगों का अपनी स्टडी के बारे में सीरियस रवैया ही उनके करीब लाया था, वरना उनके ख़ानदानों में कोई मुश्तरक बात न थी. ज़ारा उमैर का ताल्लुक रॉय फैमिली से था और उसका ख़ानदान एक अरसे से सियासत से वाबस्ता था और एक वसी जागीर का मालिक था. तुम, अनम ने कहा तो वो मुस्कुरा दी. अगर वहाँ सब ने पूछा कि बाकी तो कहाँ हैं तो कह देना पीछे पीछे आ रही हैं. अनम खुद ही हंसने लगी. मसला क्या है? उसने किताब बंद करके बैग में डाली. ज़ारा से पूछो. कोई मसला नहीं है, ज़ारा ने बेजारी से कहा और घास की पत्तियां नोचने लगी. क्यों नहीं है? मसला तो ऐन सामने मौजूद है. उस्मा के लबों पर मुबीम सी मुस्कुराहट बिखरी. ज़ारा ने चौंक कर उसे देखा, फिर एक तवील सांस लेकर रह गई. तो तुम्हें भी मालूम है? हम भी दो आंखें रखते हैं जनाब. मैं तो बस मुंतजिर थी हमारी ज़ारा बीबी का ज़ब्त कब जवाब देता है. ओफो, क्या कह रहे हो तुम लोग? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा. अनम झुंझुलाई.
تو اس میں سارا قصور تمہاری سمجھ کا ہے نا؟ عظمیٰ آج بڑے موڈ میں نظر آ رہی تھی۔ کس مسئلے کی بات کر رہے ہو؟ مجھے تو دور دور تک کوئی مسئلہ نظر نہیں آ رہا۔ دور دور تک واقعی کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر نزدیک۔ عظمیٰ پلیز۔ زارا نے بے اختیار اسے ٹوکا تو عظمیٰ نے ہنستے ہوئے انم کو دیکھا جو ہونکوں کی طرح انہیں دیکھ رہی تھی۔ کمال ہے، تمہیں اتنا نزدیک 6 فٹ کا مسئلہ نظر نہیں آ رہا۔ مسئلے کی تسبیح جپتی رہنا۔ انم نے دانت پیس کر اسے دیکھا۔ میرے نزدیک تو تم دونوں ہو یا پھر یہ درخت۔ اب تم 6 فٹ سے کم ہو اور درخت 6 فٹ سے زیادہ۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا یہ شخص یوں میرے پیچھے کیوں پڑا ہے۔ زارا بڑبڑائی، حالانکہ دیکھنے میں خاصا معقول نظر آتا ہے۔ عظمیٰ نے ذرا سی گردن موڑ کر اینک کے پیچھے سے اس کا جائزہ لیا۔ پہلے میرا خیال تھا کہ شاید تم لوگوں میں سے کوئی، مگر کون؟ کون؟ انم نے زرافے کی طرح گردن اٹھا کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ اپنے عین پیچھے بینچ پر گرے شرٹ میں ملبوس زین العابدین کو دیکھ لو، عظمیٰ نے کہا تو انم نے فوراً گردن گھمائی۔ زین العابدین نے جو یوں خود کو گھورتے پایا تو گھبرا کر اٹھ گیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا غائب ہو گیا۔ یہ زارا کا پیچھا کرتا ہے، مگر کیوں؟ یہ تو زارا کو پتا ہوگا۔ عظمیٰ شرارت پہ ابھی بھی جتی ہوئی تھی۔ زارا نے اسے گھور کر دیکھا۔ حالانکہ وہ خاصا شریف انسان ہے، ڈپارٹمنٹ کی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ ہاں، کسی لڑکی کی طرف نہیں دیکھتا اور مجھے ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا ہے۔ خاصا شریف انسان ہے۔ زارا تنزیہ بولی۔ یہ تو وہی بات ہوئی، یعنی ایک کڑی نو چھڑ کے باقی سب تو اے شرماندہ۔ زارا اسے کہیں تجھ سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ انم ایک دم پرجوش ہوئی۔ زارا سر تھام کر رہ گئی۔ اسے صرف عنوان دے دو، پورا مضمون یہ خود لکھ دے گی۔ ہاں تو اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اسے ضرور ہی تم سے محبت ہو گئی ہے۔ انم ڈٹائی کے ساتھ اپنے بیان پر قائم تھی۔ زارا نے ادھر ادھر سے چیزیں سمیٹ کر اپنے بیگ میں ڈالی اور کھڑی ہو گئی۔ کہاں؟ عظمیٰ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ گھر۔ وہ مختصراً بولی۔ ارے، سر رضا ابراہیم کا انٹرویو نہیں لینا؟ میرا موڈ نہیں ہے۔ وہ سچ مچ اکتا گئی تھی، سو ان کے روکنے کے باوجود گھر چلی آئی۔ ماما لان میں کھڑی مالی سے گملوں کی ترتیب بدلوا رہی تھیں۔ اتنی جلدی واپس آ گئی؟ ماما نے حیرت سے پوچھا۔ بس ماما، کوئی خاص کلاسز نہیں تھی آج۔ وہ اندر چلی آئی۔ بیگ رکھنے اور فریش ہونے تک بھی اس کا ذہن زین العابدین میں ہی اٹکا رہا تھا۔ اگرچہ زارا عمیر کے لیے یہ نئی بات نہ تھی کہ کوئی اسے دیکھے اور ٹھٹک جائے یا ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگے، وہ تھی ہی ایسی، مگر ذہن میں کچھ ایسا ضرور تھا جو اسے سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ ایک دم سوچتی اور جھجکتی ہوئی نگاہ ہوتی تھی اس کی، جیسے وہ اس کے چہرے کے عقب میں کسی کھو جانے والے چہرے کو ڈھونڈتا ہو، مگر وہ کھوجتا کیوں ہے؟ آگے بڑھ کر پوچھ کیوں نہیں لیتا؟ آج شراز کا فون آیا تھا زارا۔ مما کمرے میں داخل ہوئیں۔ وہ جو گلاس ونڈو کھول رہی تھی چونک کر پلٹی۔ شراز کا فون آیا تھا، مما نے دوبارہ بتایا۔ کیا کہہ رہے تھے بھائی؟ بھابھی کیسی ہیں؟ اور میرا بھتیجا، کیا نام رکھا ہے اس کا؟ وہ اشتیاق سے پوچھنے لگی۔ سب ٹھیک ہیں، اور نام روئے فہد شہراز رکھا ہے۔ اچھا ہے، لیکن وہ آئیں گے کب؟ ابھی تو کوئی پروگرام نہیں ہے۔ مما کچھ افسردہ دکھائی دی۔ شہراز ان کا اکلوتا بیٹا تھا، امریکہ پڑھنے گیا تو پھر واپس نہیں آیا، وہیں ایک مسلمان لڑکی رابعہ سے شادی کر لی۔ مما پاپا کو دکھ تو بہت ہوا تھا، مگر انہوں نے رابعہ کو قبول کر کے پاکستان آنے کی دعوت دی۔ اچھی خوبصورت اور خوش مزاج لڑکی تھی۔ ان سب کو اس بات کا تو افسوس تھا کہ شہراز نے انہیں بغیر بتائے شادی کی، مگر رابعہ سے مل کر وہ سب بہت ہی خوش ہوئے تھے۔ پاپا نے ولیمہ رائے ہاؤس میں بڑی دھوم دھام سے کیا تھا، اور اب چند دن قبل بذریعہ ای میل انہیں پوتے کی اطلاع اور تصویر ملی تھی۔ ہمیں بلا رہا ہے کہ کچھ عرصہ ہمارے پاس آ کر رہیں۔ اب تو اس نے اپنا ذاتی اپارٹمنٹ بھی خرید لیا ہے، تو چلی جائے نا۔ بھائی کب سے تو بلا رہے ہیں، تمہیں اکیلا چھوڑ کر چلی جاؤں؟ مما نے گورا۔ میرا کیا ہے، کچھ عرصہ رائے ہاؤس میں رہ لوں گی، بنا رخصتی کے ہی۔ مما نے چھیڑا۔ مما، وہ جھینک گئی۔
ایک تو یہ رضوان حیدر امریکہ جا کر ہی بیٹھ گیا ہے۔ مما مسکرائی۔ بہت جلدی ہے آپ کو مجھے رخصت کرنے کی؟ وہ ہلکی سی خفگی کے ساتھ بولی۔ ہر ماں کو ہوتی ہے، کبھی کبھی آپ بھی انم اور عظما کی ماؤں جیسی باتیں کرتی ہیں۔ مائیں ساری ایک جیسی ہوتی ہیں، خواہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتی ہوں، اور جو امریکہ میں وہ بھی شادی رچا بیٹھا ہو بھائی کی طرح تو؟ زارا نے مسکراتے ہوئے کہا تو مما نے اسے گور کر دیکھا۔ فضول باتیں مت کیا کرو، امریکہ میں تمہارے اتنے رشتے دار تو موجود ہی ہیں کہ اگر ایسی کوئی بات ہو تو فوراً معلوم ہو جائے۔ اچھا خفا تو مت ہوں، میں نے تو یوں ہی ایک امکان ظاہر کیا تھا۔ اس نے لاڈ سے مما کے کندھے پر سر ٹکایا۔ ایسے برے برے امکان مت ظاہر کیا کرو، مما کا دل دہل جاتا ہے۔ شراز کے بعد تم ہی تو ہو جس کی خوشیاں دیکھنے کے ہم منتظر ہیں۔ انہوں نے زارا کے سر پر بوسہ دیا۔ اور آپ کے خیال میں یہ ساری خوشیاں رضوان حیدر سے وابستہ ہیں؟ خدا کرے کہ تمہاری ساری خوشیاں اسی کے ساتھ وابستہ رہیں، مما نے دعائیا انداز میں کہا۔ اور اس کی مجھ سے؟ زارا متبسم لہجے میں بولی تو مما مسکرا دی۔ ہاں آؤ اب کچھ کھا پی لو، میں آ رہی ہوں۔ مما چلی گئیں تو زارا کا دھیان پھر سے بھٹک کر زین العابدین کی طرف چلا گیا، جسے جھٹک کر وہ ڈرائنگ روم میں چلی آئی۔ ہلکی رم جھم نے یونیورسٹی کے سبزہ زاروں کو عجیب سا نکھار بخش دیا تھا۔ سرخ در و دیوار پر پھسلتی بارش کی بوندوں نے ان کے دلوں میں ایک نئی امنگ بھر دی تھی۔ وہ سب کچھ بھول بھال کر موسم کے رنگ انجوائے کر رہے تھے۔ افتخار کھوکھر اپنے مخصوص پنجابی لہجے میں منیر نیازی کی پنجابی نظم سنا رہا تھا۔ تو ہیں تے پھر میں بھی ہاں، میں جے نہ ہواں میری طرح پھر کون ایس سوری میں نے اس کی تو پوری رتی بگاڑ دی ہے توبہ۔ چلو پنجابی میں لکھا ہوا ہے، مجھے نہیں آ رہا پڑھنے، اب بریکٹ میں اس کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے وہ پڑھ دیتی ہوں۔ تم ہو تو میں بھی ہوں، اگر میں نہ ہوں تو کون ہے جو میری طرح اس جگ کا سارا زہر پیے اور دل میں جلتی آگ بسائے، ہنس ہنس کر جیے۔ افتخار کھوکھر کی نگاہیں عظما کے آس پاس بھٹک رہی تھیں اور وہ اس سے یکسر بے نیاز آسمان پر چھائے سرمئی بادلوں سے برستی بوندیں گن رہی تھی۔ کچھ تو ترس کھاؤ اس بیچارے پر، انم نے سرگوشی کی۔ جس گاؤں جانا نہیں اس کے کوس گننے کا کیا فائدہ؟ وہ نظروں کا زاویہ بدلے بغیر اطمینان سے بولی۔ اس کے گلاسز گود میں رکھی فائل پر دھرے تھے، لمبی چوٹی میں سے نکلے بال چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھے، سفید کلف لگے دوپٹے میں وہ انتہائی نکھری نکھری سی لگ رہی تھی۔ انتہائی سنگ دل ہو تم، زارا نے کہا اور پھر سے افتخار کھوکھر کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ اندرون لاہور کی گلیوں میں دودھ مکھن پر پلنے والا صحت مند اور توانا نوجوان تھا۔ اس کے مضبوط بازو اور چوڑی چھاتی بتاتی تھی کہ اس نے پھجے حلوائی کی دکان پر اپنے باپ کے ساتھ بیٹھ کر لسی میں مکھن کے پیڑے رڑک کر پیے ہیں۔ پھر اس کے انداز میں بڑی بے نیازی اور جرت تھی۔ وہ آصف، ارکم ماجد اور فیروز کے کہنے پر اگلی نظم سنا رہا تھا۔ تم اس سے تنہا کب ملی تھی؟ انم بے اختیار بول اٹھی۔ عظما تپ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اس نے نا آگے جو پنجابی میں نظم سنائی ہے نا تو اس میں ایسے لائک لکھا ہوا تھا کہ تنہا ملے، تو وہ اس طرح اس کو چھیڑ رہی ہے، ٹھیک؟ چلو یہاں سے۔ ان دونوں نے بھی اس کی تقلید کی مگر سر رضا کو دیکھ کر رک گئی۔ آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ساری کلاس ہی باہر تھی۔ سر آج ہمیں نہیں پڑھنا، افتخار کھوکھر بول اٹھا۔ کیوں؟ سر ہمارا موڈ نہیں ہے۔ بڑی لاپرواہی سے فرمایا کیا؟ سر رضا نے سب پر ایک نگاہ دوڑائی۔ موڈ کسی کا بھی نہ تھا۔ ان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھری۔ تو پھر کیا ارادے ہیں؟ سر جی آم کھاتے ہیں، میں آپ کو پنجابی شاعری بھی سناؤں گا۔ افتخار کھوکھر نے تجویز دی، جس پر سر رضا نے کچھ لمحے غور کیا، پھر بولے ٹھیک ہے چندہ کرو۔ سر ہمارا تو خیال تھا یہ پارٹی آپ کی طرف سے ہوگی، آصف نے کان کو جاتے ہوئے کہا۔ میں فیاض ہوں، برخوردار بیوقوف نہیں۔ افتخار کھوکھر سب سے پیسے لینے لگا، عظما کے پاس آیا تو مسکرا کر ہاتھ پیچھے کیا۔ اب میں آپ سے پیسے لوں گا؟ عظما جزبز ہو گئی۔ افتخار کھوکھر آگے بڑھ گیا تھا۔ ایڈیٹ! عظما دانت پیس کر رہ گئی۔ اس نے تمہارے پیسے بچا دیے، تم خامخواہ خفا ہو رہی ہو۔
انم نے حیرت سے اسے دیکھا جو غصے میں لال پیلی ہوتی ان دونوں کے رکنے کے باوجود وہاں سے چلی گئی تھی۔ ڈپارٹمنٹ میں فائنل کے طلبہ نے ہنگامہ کھڑا کر رکھا تھا۔ آموں کا کریٹ درمیان میں پڑا تھا اور لڑکے اس کے گرد بھنگڑا ڈال رہے تھے۔ لڑکوں کی تجویز تھی کہ وہ ٹیمیں بنا لیں، 2 ٹیمیں بنائی جائیں، لڑکے الگ لڑکیاں الگ، مگر لڑکیاں انکاری تھیں کہ اس صورت میں ہارنا تو ایک طرف وہ لوگ آموں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی۔ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس دور کھڑے اس ہنگامے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ان میں وہ بھی تھا، زین العابدین۔ اس کے لبوں پر ایک خوبصورت اور معصوم سی مسکراہٹ کھیل رہی تھی، مگر زارا کو دیکھتے ہی وہ سنجیدہ ہو گیا۔ زارا اسے نظر انداز کر کے افتخار کی طرف متوجہ ہو گئی جو عظمیٰ کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ وہ خفا ہو گئی ہے، انم نے بتایا۔ کس سے؟ مجھ سے؟ حد درجے حیرت تھی اس کے لہجے میں۔ تم نے اس سے پیسے جو نہیں لیے تھے؟ بس اتنی سی بات سے خفا ہو گئی؟ وہ مسکرایا۔ ہاں، کیونکہ اسے اپنے پیسوں کا کھانے کی عادت ہے۔ خیر، کھلائیں گے تو اسے ہم اپنے ہی پیسوں کا، ورنہ ہمارا نام بھی افتخار کھوکر نہیں۔ اپنی مونچھیں سنوارتے ہوئے وہ بھرپور انداز میں مسکرایا تھا، اور اگلے دن عظمیٰ تپی ہوئی افتخار کھوکر کو ساری یونیورسٹی میں ڈھونڈ رہی تھی۔ یا اللہ، ایک ہی رات میں ایسی کایا پلٹی کہ وہ جو اس کا نام سننے کی روادار نہ تھی اب اسی کو دیوانہ وار ڈھونڈ رہی ہے۔ مارے حیرت کے انم کا منہ بند نہ ہو رہا تھا۔ میں اسے قتل کر دوں گی، عظمیٰ دانت پیس کر بولی۔ گھائل تو وہ پہلے ہی ہو چکا، اب جان بھی لوگی تو اف نہیں کرے گا، زارا مسکرائی۔ جانتی ہو اس نے کیا کیا ہے؟ نہیں، میں نہیں جانتی۔ وہ کل آموں کا کریٹ لے کر میرے گھر پہنچ گیا، اس نے دانت پیس کر بتایا۔ وہ دونوں چیخ اٹھی۔ کیا؟ ہاں، باقاعدہ اپنا تعارف میرے کلاس فیلو کی حیثیت سے کرایا اور کہا کہ اس کے باغ کے آم ہیں اور اپنے سارے دوستوں کے ہاں دے کر آیا ہے۔ بہن بھائیوں نے کل سے جان کھا رکھی ہے کہ آپی تم لڑکوں کے ساتھ بھی دوستی کرتی ہو۔ اللہ، ابا جی کیا سوچتے ہوں گے میرے بارے میں؟ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر وہ روحانسی ہو گئی۔ کیا انہوں نے کچھ کہا تم سے؟ زارا نے تفکر سے پوچھا۔ نہیں کہا تو کچھ نہیں، بس خاموشی سے حقہ گڑگڑاتے رہے۔ اور افتخار سے؟ بہت خوش ہو کر ملے، چائے بھی پلوائی اور آموں کا شکریہ ادا کر کے واپس بھیجا۔ وہ جل کر بولی۔ زارا اور انم بے اختیار مسکرائی تھی۔ تو پھر تم کیوں ٹینس ہو رہی ہو؟ کیوں؟ بہت اچھا کام کیا ہے اس نے، انتہائی ذلیل اور گھٹیا حرکت ہے یہ۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ ملے گا تو اس سے پوچھ لیں گے کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ زارا نے اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ ہرگز مت چھوڑنا، انم فوراً بول اٹھی۔ اس سے قبل کہ عظمیٰ اس کے جملے میں چھپے معنی ڈھونڈ کر اس کی گردن دبا دیتی، زارا جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ آؤ تمہیں ٹھنڈا جوس پلواؤں۔ مگر وہ ہے کہاں؟ عظمیٰ فوراً اس سے دو ہاتھ کرنا چاہتی تھی کہ آج وہ آئی ہی اس لیے تھی۔ پتہ نہیں صبح سے دیکھا نہیں کہیں۔ زارا نے کہا تو وہ تینوں کیفیٹیریا کی طرف چل دیں اور وہاں افتخار بہت سے دوستوں میں گھرا کہہ رہا تھا، کرم کرو یا ستم، گلا نہیں کرتے۔ خزاں میں پھول یقیناً کھلا نہیں کرتے۔ ملاؤ خاک میں ہم کو، مگر خیال رہے ہم ایسے لوگ ہیں دوبارہ ملا نہیں کرتے۔ اس کی نگاہوں میں شوخی سی امٹ آئی تھی۔ انتہائی گھٹیا اور ذلیل انسان ہے۔ ظاہر ہے وہ اتنے سارے لوگوں میں اسے اٹھا کر یہ تو نہیں پوچھ سکتی تھی کہ تم میرے گھر آم کیوں لے کر آئے ہو۔ سو چڑ کر دروازے کے پاس ہی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد افتخار اٹھ کر خود ہی ان کے قریب آ گیا۔ السلام علیکم، اور سنائیں کیا حال چال ہیں آپ کے؟ خالی کرسی کی پشت پر اپنی ہتھیلیاں ٹکائے وہ بظاہر سب سے پوچھ رہا تھا۔ ہمارا حال اور چال تو ٹھیک ہیں، تم اپنی فکر کرو، زارا نے ٹیبل پر انگلی بجاتے ہوئے کہا۔ ہم سے کون سے قصور سرزد ہو گئے ہیں؟ مخصوص لب و لہجہ، نگاہوں میں بلا کی شرارت۔ عظمیٰ تاؤ کھا کر پلٹی، اینک کو شہادت کی انگلی سے ٹھکانے پر کیا اور اس کے عقب سے کھا جانے والی نظروں سے افتخار کو دیکھا جو پورے کا پورا اس کی طرف متوجہ تھا۔ وہ ایک پل کو گڑبڑائی بریکٹ اور اسی ایک پل کو افتخار کی نگاہوں نے قید کیا تھا۔ پھر سنبھل کر بولی، تم نے میرے گھر آنے کی جرت کیسے کی؟ کیا پھر آ کر دکھاؤں کہ کیسے ہمت کی؟ افتخار نے معصومیت سے پوچھا۔ انم نے اپنی مسکراہٹ روکنے کو منہ پر ہاتھ رکھا۔ تم آم کیوں لائے؟ وہ دبے دبے لہجے میں چیخی۔
अच्छे नहीं निकले? खफा मत हो, और भिजवा दूंगा। बला का इत्मीनान था उसके लहजे में। अनम का कहकहा आउट ऑफ कंट्रोल हुआ था। उज़्मा गुस्से में इफ्तिखार की ढिठाई और दोस्तों की बेवफाई पर सब कुछ छोड़ छाड़ कर बाहर को भागी। वो दोनों उसके पीछे थी, जबकि इफ्तिखार होकर उसी इत्मीनान से पलटकर अपने दोस्तों में जा बैठा। हाँ, तो मैं क्या सुना रहा था? वो कंप्यूटर पर मसरूफ थी जब दरवाज़ा हल्का सा नॉक हुआ। यस, कीबोर्ड पर उंगलियां चलाते हुए उसने कहा तो मुलाज़िमा दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। बड़ी बीबी आई हैं। ओह ताई जान, वो चौंकी। अकेली हैं? नहीं, साथ में रॉय सलमान हैदर भी हैं। ओह, और मम्मा पार्टी से वापस आ गई? उसने कंप्यूटर ऑफ करते हुए पूछा। नहीं, अभी तक तो नहीं लौटी। ठीक है, तुम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले आओ। और खाना तैयार है? ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर उसने बालों में ब्रश चलाया। खाना तो बिल्कुल तैयार है जी। 1-2 डिशेस का इजाफा कर दो, वो लोग खाना खाकर ही जाएंगे। मुलाजमा को हदायत देकर वो ड्राइंग रूम में आ गई। अस्सलाम वालेकुम ताई जान। जीती रहो। ताई जान ने उसे मोहब्बत से साथ लगाकर प्यार किया। और आप कैसे हैं सलमान भाई? गांव से कब आए? वो सलमान हैदर की तरफ मुतवज्जा हुई। आज सुबह ही लौटा हूं। वो मुस्कुराए। मेरी बेटी तो अब मुझे अपनी शक्ल भी नहीं दिखाती। ताई अम्मा ने कहा तो सलमान भी बोल उठे। हाँ भाई, ये तुम क्या कर रही हो आजकल? वही स्टडीज। जारा ने कदरे हैरत से उन्हें देखा। महीनों रॉय हाउस में नहीं झांकती हो? क्या करूं सलमान भाई, सारा दिन तो यूनिवर्सिटी में गुजर जाता है। वापसी में भी यूं ही टाइम निकल जाता है। सोचती तो रोज हूं कि आज जाऊंगी, जारा ने कहा। मुलाजमा ड्रिंक्स सर्व करने लगी। क्या जरूरत थी इतना पढ़ने की? ग्रेजुएशन काफी न था? सलमान भाई को तो पहले ही उसके यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने पर एतराज था। बिल्कुल काफी ना था। वो फौरन बोल उठी तो ताई जान ने भी उसकी हमायत की। फारिग रहकर क्या करती, अच्छा है जब तक रिजवान नहीं आ जाता। बेहतर है अपना शौक पूरा कर ले। जारा जुज़बुज़ हो गई। वो अपने शौक को इंतजार का नाम नहीं दे सकती थी, मगर वो खामोश ही रही कि सलमान के सामने वो अभी अपने करियर के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती थी कि ताई जान के कत्ल के बाद हर मामला अमलन सलमान हैदर के हाथ में था। पापा ने अपने शौक से लेदर गारमेंट्स का बिजनेस शुरू किया और बाकी हर मामले से दस्तबरदार होकर महज अपने बिजनेस पर तवज्जो देने लगे। सो ताया जान की तरह जागीर के मामलात सुलझाते सुलझाते सलमान के लहजे में एक तहकुमानापन आ गया था। अगर जारा की बात से वो इख्तलाफ करते तो जारा के पास कोई दलील भी ना बचती कि फिर कोई सुनता ही ना और सुनना गवारा ना करता। वो पहले रिजवान से बात करना चाहती थी। ये लो। ताई जान ने पर्स खंगाल कर एक छोटी सी सुनहरी डिबिया उसको दी, जिसके शफाफ शीशे में से दिल की शक्ल के टॉप्स नजर आ रहे थे जिस पर डायमंड जड़े हुए थे। ये क्या है? रिजवान ने भिजवाए हैं तुम्हारे लिए। सलमान मुस्कुराए। उसने झीम कर डिबिया पकड़ ली। रिजवान इससे कबल भी उसे मुख्तलिफ गिफ्ट्स भिजवाते रहते थे। कैसा है? अच्छा है। वो खड़ी हो गई। मैं खाना लगवाती हूँ ताई जान। पहले कमरे में आकर उसने टॉप संभाल कर रखे, फिर किचन में आकर खानसामा को हदायत देने लगी। खाने के वक्त तक मम्मा और पापा भी आ गए थे। रिजवान आ जाए तो मैं फौरन ही तारीख लेने पहुंच जाऊंगी। खाने के दौरान ताई अम्मा ने अचानक कहा। पापा ने एक नज़र जारा पर डाली, फिर लापरवाही से बोले, क्या जल्दी है भाभी? जल्दी क्यों नहीं? बड़ा अरसा हुआ राजा हाउस में कोई फंक्शन नहीं हुआ। अब तो सलमान का बेटा भी 8 बरस का हो गया है। रिजवान को आने तो दें, बच्चे एक दूसरे को देख लें, अच्छी तरह समझ लें, तो फिर देखा जाएगा। जारा को पहली बार पापा की कोई बात इतनी अच्छी लगी। सलमान ने प्लेट से नजर हटाकर पापा को देखा। निकाह हो चुका है। समझने समझाने का वक्त तो गुजर गया, अब तो रिश्ता निभाने का वक्त है। यह नया दौर है बरखुरदार, और आप इस नए दौर के साथ कुछ ज्यादा ही कदम मिलाने लगे हैं। सलमान ने कहा लगाया। जारा को उसका यूं तंज करना बहुत बुरा लगा। पापा भी खामोश हो गए थे। मामा ने बात बदलने को सलमान के आगे स्वीट डिश रख दी। खाने के बाद जारा स्टडी का बहाना करके अपने कमरे में आई। ताई जान और सलमान बहुत रात गए लौटे थे। सलमान को पापा के साथ जमीनों के मामला सुलझाने थे। मम्मा और ताई जान अपनी अपनी तैयारियां लेकर बैठ गईं। उनके जाने के बाद जारा मम्मा के कमरे में आई तो वो सेफ खोले बेड पर जेवरात के डब्बे सजाए बैठी थी। मम्मा, क्या कर रही हैं आप? मामा ने मुस्कुराकर एक सेट
उसकी तरफ बढ़ाया। ये देखो, कुंदन का ये सेट मुझे तुम्हारी दादी ने रोनमाई में दिया था, कितना खूबसूरत है ना? हाँ वो तो है, मगर आप ये सब इस वक्त क्यों खोले बैठी हैं? वो उनके करीब बेड पर बैठ गई। सुना नहीं रिजवान आने वाला है? आप तो यूं कह रही हैं जैसे वो कल की फ्लाइट से आ रहा है। इंशाल्लाह वो दिन भी आ जाएगा। उसके एग्जाम तो शुरू हो गए हैं। उन्होंने डिब्बा बंद करके एक तरफ रखा और दूसरा देखने लगी। उसके शुरू हुए हैं, मेरे तो नहीं। वो आहिस्तगी से डब्बे पर उंगली फेरते हुए बोली, क्या मतलब? मतलब कि मेरे एग्जाम शुरू होने में पूरे 6 माह बाकी हैं। तो आपके मम्मा ने कदरे हैरान होकर उसे देखा। तो ये मम्मा कि मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट होने से कबल शादी नहीं करूंगी। वो 2 टोक लहजे में बोली। मम्मा ने बहुत ध्यान से उसका चेहरा देखा। इतना अरसा तो तैयारियों में निकल ही जाएगा। मम्मा, मैं जर्नलिज्म में एमए घर बैठने के लिए नहीं कर रही। वो चिढ़कर बोली, तुम कहना क्या चाहती हो ज़ारा? मम्मा के लहजे में नागवारी सी उतरी। मम्मा, मैं जॉब करना चाहती हूँ। रॉय फैमिली की किसी भी लड़की ने इससे कबल जॉब की है? मम्मा ने उल्टा उसी से सवाल किया। तो क्या करेगी भी नहीं? उसने जरा की। ज़ारा, मम्मा, उन लोगों को ये कीमती जेवर, कपड़े और फंक्शंस जिंदगी लगते होंगे, मुझे वक्त का ज़िया लगता है। मैं कुछ और करना चाहती हूँ, अपनी सलाहियतें आजमाना चाहती हूँ। तुम्हारे पापा कुछ नहीं कहेंगे, वो खासी लिबरल हैं। मेरी आज़ाद माहौल में तरबियत और एजुकेशन इस बात का सबूत है। वो फौरन बोली, सलमान नहीं मानेगा। उन्होंने नया नुक्ता निकाला। मेरी शादी सलमान से तो नहीं हो रही, और रहे रिजवान तो उनसे मैं खुद ही बात कर लूंगी। आई होप वो मुझे आसानी अंडरस्टैंड कर लेंगे। ज़ारा, मम्मा ने जिद छोड़कर उसे देखा। क्या जरूरत है इस खवारी की? आराम से शादी करके लाइफ एंजॉय करो। मम्मा, मैं लाइफ को इस तरह एंजॉय नहीं कर सकती हूँ जिस तरह आप लोगों ने की। मेरी अपनी तरजीहात हैं। पता नहीं कैसी बातें करती हो तुम, मेरी समझ में नहीं आती तुम्हारी बातें। उन्होंने तंग आकर सारे डब्बे बंद करने शुरू कर दिए। सीधा सादा रास्ता छोड़कर मारे मारे फिरने में न जाने क्या मजा है। मम्मा चिढ़कर बोली, असल जिंदगी यही है मम्मा। ये डब्बे उठाकर सेफ में रखो, मेरे तो सर में दर्द शुरू हो गया है। उन्होंने उंगलियों से पेशानी दबाई। दबा दूं? ज़ारा शरारत से मुस्कुराई। कोई जरूरत नहीं। मम्मा ने उसे घूर कर देखा। आपने मेरी बात का तो जवाब ही नहीं दिया। सुबह बात करेंगे, उन्होंने टाला। और रात भर मुझे कायल करने के लिए आप दलीलें सोचेंगी। बट मम्मा, एक बात तय है, मैं कायल नहीं होंगी। मुझे काम करना है और वो मैं करके ही रहूंगी। वो मुसम्मम इरादे से बोली। जानती हूं मैं। मम्मा के लहजे में खुफकी दर आई। रिजवान आए तो कह दूंगी उससे, संभालो ज़ारा को, हमारी नहीं सुनती अब। इस मामले में मैं किसी की नहीं सुनूंगी। और रिजवान की आप फिक्र मत करें, वो मेरी बात मान लेंगे। सब उसी की शय है। और रिजवान ने तुम्हें डायमंड टॉप्स भेजे हैं? मम्मा को अचानक याद आया। हाँ, भिजवाए तो हैं, तुमने मुझे दिखाई ही नहीं। भूल गई थी। झूठ मत बोलो। मम्मा उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई। रिजवान का तोहफा भूलने वाली चीज तो नहीं। आई स्वेयर मम्मा, वाकई भूल गई थी। अब दिखाऊं? वो खड़ी हो गई। नहीं, सुबह देख लूंगी। मम्मा ने रोका। ज्वेलरी का मुझे कोई खास शौक नहीं। रिजवान ने यूं ही भिजवा दिए। मोहब्बत है उसकी, बहुत संभाल कर रखना। ये रिजवान वहां सिर्फ पढ़ते हैं या जॉब वगैरह भी करते हैं? ज़ारा ने कुछ सोचते हुए पूछा। उसे क्या जरूरत है? सुलेमान खासा पैसा भिजवाता है उसे, बहुत प्यार करता है रिजवान से। रिजवान छोटा ही तो था जब भाई साहब का कत्ल हुआ। सलमान ने उसे बच्चों की तरह ही पाला है, एक बाप की तरह ख्याल रखा है। हालांकि वो खुद उस वक्त कोई 16-17 बरस का होगा, मगर शुरू ही से बाप के साथ अटैच था। उन्हीं के साथ जमीनों पर जाता, बल्कि वो जहां भी जाते थे बड़ा बेटा होने की बिना पर सलमान को साथ लेकर जाते थे। सो वो जागीर के सारे इसरारो रमूज समझ चुका था। रिजवान छोटा था, फिर उसका रुझान भी नहीं था। सलमान ने भी उसे इन सारे बखेड़ों से दूर ही रखा। मम्मा पूरी तफसील बताने बैठ गई थी। वह बगौर सुन रही थी, तभी पापा आ गए। भाई, क्या मज़ाकरात चल रहे हैं? उन्होंने खुशदिली से पूछा। कुछ खास नहीं, मैं ज़ारा को सलमान के बारे में बता रही थी। सलमान के बारे में क्या बता रही थी? पापा ने चौंक कर पूछा। यही कि उसने भाई साहब के बाद किस तरह जागीर को संभाला। ज़ारा को ये सब मालूम होना चाहिए। हाँ भाई, इस मामले में तो उसकी सलाहियतें काबिल रश्क हैं।
اسی کی وجہ سے تو میں سب کچھ بھلائے اپنے بزنس میں مصروف ہوں۔ انہوں نے بے اختیار تعریف کی۔ میرا خیال ہے سلمان بھائی کی کافی تعریفیں ہو گئی ہیں اور رات بھی کافی ہو گئی ہے۔ زارا اٹھ کر ڈبے سمیٹنے لگی۔ اور یہ آپ کیا کہہ رہے تھے عمیر؟ مما پاپا کی طرف متوجہ ہوں۔ میں نے کیا کہہ دیا؟ انہوں نے وارڈروب کھول کر نائٹ ڈریس نکالا۔ رضوان آئے تو پہلے ایک دوسرے کو سمجھ لیں۔ کوئی تک تھی اس بات کی؟ میں نے تو یوں ہی ایک بات کی تھی، وہ لاپرواہی سے بولے۔ ایسی باتیں یوں ہی تو نہیں کی جاتی، کچھ تو تھا آپ کے ذہن میں۔ ان دونوں نے اپنی بحث شروع کر دی تھی۔ زارا نے سیف بند کیا اور اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ سر صفدر کی اسائنمنٹ بناتے بناتے زارا نے اچانک سر اٹھا کر دیکھا۔ ویسے ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ کیا ہے؟ افتخار کو عظمیٰ میں کیا نظر آ گیا جو اس پر مر مٹا؟ وہ عظمیٰ کا ناقدانہ انداز میں جائزہ لے رہی تھی۔ تبھی افتخار لائبریری میں داخل ہوا۔ اس کی نگاہ چاروں طرف گھوم کر ایک پل کو عظمیٰ پر رکی، جو اسے دیکھتے ہی پوری کتاب پر جھک گئی تھی، مگر وہ ان کی طرف آنے کی بجائے دوسری میز کی طرف بڑھ گیا۔ لو بھائی صاحبو، کمر کس لو۔ کیوں؟ ایک ساتھ کئی کیوں آئے تھے؟ یونیورسٹی بند ہونے والی ہے۔ وجہ؟ جھگڑا، فساد، ہنگامہ۔ وہ تینوں بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اسد ملک اور سلیم بہادر کے درمیان تو میں ہو گئی ہے۔ میں ان کے درمیان صلح کی کوشش کر رہا ہوں، مگر ناممکن، ہنگامہ ضرور ہوگا۔ اب کیا ہوا تھا؟ عظمیٰ نے پوچھا۔ تمہیں نہیں پتا؟ اسد نے سر ابراہیم کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی۔ سلیم نے روکنا چاہا تو اس کے گلے پڑ گیا، بس دونوں گروپوں میں ٹھن گئی۔ پروفیسر صاحبان الگ ہڑتال کا سوچ رہے ہیں، زارا نے بتایا۔ عظمیٰ کل جلدی چلی گئی تھی، سو اس سارے ہنگامے سے وہ بے خبر تھی۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، استاد اسکول کا ہو یا یونیورسٹی کا، اسٹوڈنٹ کی کسی بھی غلطی پر سرزنش کرنا اس کا حق ہے، انم نے کہا اور پھر سے افتخار کی طرف متوجہ ہوئی جو کہہ رہا تھا، میں کوشش کروں گا انہیں سمجھانے کی بلا وجہ ہنگامے کا فائدہ بھی کیا ہے۔ اسے بہت شوق ہے ہر جھگڑے میں ٹانگ اڑانے کا۔ عظمیٰ جل کر بولی، یا اللہ زبان کو کیا بکے۔ تمہیں کیوں فکر ہو رہی ہے؟ زارا نے چھیڑا۔ مجھے کوئی فکر نہیں، میں نے یوں ہی ایک بات کی تھی، اور تم اٹھو، آج گھر نہیں جانا کیا؟ عظمیٰ نے ٹائم دیکھا تو انم سے کہہ کر اپنی کتابیں سمیٹنے لگی۔ میں ڈراپ کر دیتی ہوں۔ زارا بھی اٹھ گئی۔ افتخار انہیں اٹھتے دیکھ کر قریب آ گیا۔ بہتر ہے آپ ایک دو دن یونیورسٹی نہ آئیں۔ کیوں؟ بس آثار کچھ اچھے نہیں ہیں۔ پس پردہ عناصر اس موقع سے فائدہ اٹھا کر کوئی نہ کوئی ہنگامہ ضرور کرائیں گے۔ ٹھیک ہے، زارا نے کہا۔ انہیں ڈراپ کر کے وہ گھر آ گئی۔ مما گھر پر نہیں تھی، معلوم ہوا رائے ہاؤس گئی ہیں۔ زارا نے کھانا کھایا اور سو گئی۔ اٹھی تو شام ڈھل رہی تھی۔ وہ لان میں نکل آئی۔ بی بی، آپ کے لیے لیچی کا جوس لاؤں؟ ملازمہ نے پوچھا۔ ہاں، مگر فریش ہو اور بہت ٹھنڈا بھی۔ جی اچھا۔ وہ پلٹی پھر رک گئی۔ وہ بی بی، رضوان صاحب کا فون آیا تھا۔ کب؟ زارا نے چونک کر اسے دیکھا۔ جب آپ سو رہی تھی تو مجھے اٹھا دیا ہوتا۔ وہ جھنجھلا گئی، اسے رضوان سے بات کرنی تھی۔ پر بی بی، آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ جب آپ سو رہی ہوں تو آپ کو ہرگز نہ اٹھایا جائے، ورنہ آپ کے سر میں درد ہو جاتا ہے۔ آئندہ رضوان کا فون آئے تو مجھے ضرور ہی جگا دینا۔ وہ کوئی لاہور سے نہیں، امریکہ سے فون کرتا ہے۔ جی اچھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری۔ اور کیا کہا تھا؟ کہہ رہے تھے 6 بجے دوبارہ فون کروں گا۔ اچھا۔ زارا نے ٹائم دیکھا، 6 بجنے میں تھوڑا ہی وقت تھا۔ ٹھیک ہے، تم جوس لاؤ۔ اور جب تک وہ جوس سے فارغ ہوئی رضوان کا فون آ گیا تھا۔ کیسی ہو زارا؟ میں ٹھیک ہوں۔ آپ کے ایگزام کیسے ہو رہے ہیں؟ ہاں اچھے ہیں۔ یہ بتاؤ گفٹ پسند آیا؟ اچھا تھا، وہ نارمل سے انداز میں بولی۔ صرف اچھا؟ ان کا لہجہ اور انداز متبسم تھا۔ ہاں۔ بہت اچھا کب ہوگا؟ جب آپ بھائی کے پیسے کی جگہ اپنے پیسے سے گفٹ خریدیں گے، وہ فوراً بولی۔ رضوان کھل کر ہنسا، پھر سراہنے والے انداز میں بولا، بہت خوب، ویسے وہ دن بھی جلد ہی آئے گا، مجھے اسی دن کا انتظار ہے۔ اور کچھ؟ یہ ان کا مخصوص انداز تھا، بات کے اختتام پر ہمیشہ یہی کہتے۔ رضوان، آپ بزنس کی ڈگری لے کر کیا کریں گے؟ اس نے اچانک پوچھا۔ آلو چھولے بیچیں گے۔ وہ ہنسا۔ میں نے یہ سوال سنجیدگی سے کیا ہے۔ وہ مسکرائی۔
ظاہر ہے بزنس کروں گا. میرے اپنے کچھ آئیڈیاز ہیں زارا, مجھے وطن آنے دو. شاید میں بھی انکل عمیر کی طرح اپنا الگ بزنس سٹارٹ کروں. وہ کسی سوچ میں ڈوب گئی. کیا سوچنے لگی؟ رضوان اس کی خاموشی محسوس کر کے پوچھنے لگا. رضوان, میں بھی کام کرنا چاہتی ہوں. کیا گھر کے سارے ملازمین چھٹی پر چلے گئے ہیں؟ اس نے برجستہ پوچھا. رضوان, وہ دبے دبے لہجے میں چیخی. مشرقی خواتین کام کاج کرتی ہی اچھی لگتی ہیں. وہ شریر سے لہجے میں گویا ہوا. میں فون بند کر دوں گی. وہ خفا ہو گئی تھی. فضول حرکت نہیں. اس نے سرزنش کی. کہو کیا کرنا چاہتی ہو؟ جاب. کیا امریکہ میں؟ نہیں, پاکستان میں. تو کر لو. اب یہاں بیٹھ کر میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ آپ وہیں بیٹھ کر میری بہت مدد کر سکتے ہیں. ہاں تو کہو نا. مما کا خیال تھا کہ اس سے قبل خاندان کی کسی لڑکی نے جاب نہیں کی. ایک بار پاپا سے بات ہوئی تھی, انہوں نے کہہ دیا کام کرنا ہے تو میرے آفس میں آ جاؤ. لیکن بزنس میرا انٹرسٹ نہیں ہے. میں اخبار جوائن کرنا چاہتی ہوں. جہاں تک آنٹی کی بات ہے تو یہ کوئی کلیہ نہیں کہ پہلے کسی نے کام نہیں کیا تو تم بھی نہیں کرو گی. اگر تم میں صلاحیت ہے تو ٹھیک ہے, آگے آؤ, کام کرو, میں تمہیں سپورٹ کروں گا. اور دوسرا, فیلڈ تو وہی ہونی چاہیے جس میں تمہارا انٹرسٹ ہو, جس میں واقعی تمہارے آنے سے کوئی ہلچل ہو. تم جو کرنا چاہتی ہو, مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ مما کا خیال تھا سلمان بھائی اعتراض کریں گے. میں ان سے بات کر لوں گا, وہ میری بات نہیں ٹالتے. تھینک یو رضوان, آپ نے میری پرابلم حل کر دی. وہ خوش ہو گئی تھی. یہ کوئی پرابلم نہیں تھی اور ذرا سی بات پر پریشان مت ہو جایا کرو. تھینکس اگین اینڈ گڈ بائی. کام تو مجھے کرنا ہی تھا رضوان حیدر, بس میں نے سوچا یہ معاملہ افہام و تفہیم سے سلجھ جائے تو اچھا ہے. اس نے موبائل آف کر کے سوچا, پھر انم کا نمبر ڈائل کرنے لگی. دوسری طرف انم کی امی تھی. کیسی ہو زارا بیٹا؟ وہ شائستگی اور شفقت سے پوچھنے لگی اور ساتھ ہی شکوہ کیا. تم تو کبھی آتی ہی نہیں ہو. بس آنٹی کس دن چکر لگاؤں گی. انم ہے؟ میں ابھی تمہیں ہی فون کرنے والی تھی. ریسیور فوراً ہی انم کے ہاتھ میں منتقل ہو گیا تھا. خیریت تو تھی؟ یوں ہی منہ ٹھو رہا تھا. عثما بھی یہی ہے, اس نے اطلاع دی. تم لوگوں کے تو مزے ہیں یار, کتنے پاس پاس گھر ہیں اور تمہارے پاس اپنی ذاتی گاڑی ہے. مطلب یہ کہ آ جاؤ. عظما کی آواز ابھری. اس وقت وہ سوچ میں ڈوبی. ہم نے سوچا تھا مل کر اسٹڈی کریں گے, مگر اس انم کی تو زبان پتہ نہیں کس چیز کی بنی ہے. اسپیشل مٹیریل کی ہے. عقب سے انم چہکی. آ جاؤ زارا, ہم مووی دیکھنے کا پروگرام بنا رہے ہیں. بہت خوب. آئی ہو کمبائن اسٹڈی کے لیے اور دیکھی مووی جا رہی ہے. سب اس انم کی کارستانی ہے. تو تم آ رہی ہو؟ ہاں, اس نے کچھ سوچ کر کہا. گھر پر بور ہونے سے بہتر تھا کہ ان کے ساتھ انجوائے کیا جائے. کل رضوان کا فون آیا تھا. اگلے دن اس نے مما کو بتایا. کیا کہہ رہا تھا؟ زارا عمیر کوئی بات کہے اور وہ پوری نہ ہو, یہ تو ممکن نہیں. کیا مطلب؟ مما چونکی. مطلب یہ کہ میں نے ان سے بات کر لی تھی اور رضوان کو میری جاب پر کوئی اعتراض نہیں. وہ مطمئن انداز میں مسکرا رہی تھی. مما سر تھام کر رہ گئی. تم سے پہلے ہی بات ہو گئی اور میں سوچ رہی تھی اسے فون کر کے منع کر دوں. انہوں نے بیچارگی سے کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی. تو یہ ارادے تھے آپ کے, لیکن دیکھ لیں زارا عمیر جب کچھ کرنے کی ٹھان لیتی ہے تو پھر اس کے راستے کی ساری رکاوٹیں خود بخود دور ہو جاتی ہیں. خدا کا شکر ادا کیا کرو. مما نے بے اختیار اسے ٹوکا. وہ تو کرتی ہوں مما, ہمیشہ ہی کرتی ہوں, جتنا اس نے مجھے نوازا ہے. کل میں انم کی طرف گئی تھی, اسے بتایا تو انم کہنے لگی, کتنی خوش قسمت ہو تم, جو چاہتی ہو پا لیتی ہو, اور خدا نے میری ہمیشہ ہر خواہش پوری کی ہے. وہ آسودگی سے مسکرا رہی تھی. اپنی کتنی پرواہ ہے اور ہماری؟ مما نے خفگی سے اسے دیکھا. آپ کی بھی پرواہ ہے, اسی لیے تو کہہ رہی ہوں اب آپ آرام سے میری شادی کی تیاریاں کریں, کیونکہ اب کافی وقت ہے آپ کے پاس. وہ انہیں چھیڑتے ہوئے بولی. مما بس اسے گور کر رہ گئی تھی. تبھی ملازمہ فون لے کر آ گئی. انم بی بی کا فون ہے, ملازمہ نے بتایا. مما اپنے کمرے میں چلی گئی. ہیلو, کیا آج پھر کسی مووی کا پروگرام ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا. تمہیں کچھ پتا چلا؟ انم نے چھوٹتے ہی فون میں کہا. کیا؟ زارا نے حیرت سے پوچھا. آج وہ یونیورسٹی نہیں گئی تھی, سارا دن یوں ہی گھر میں بور ہوتی رہی. افتخار کو گولی لگ گئی ہے. کیا؟ کیسے؟ وہ چیخ ہی تو اٹھی. وہ اسد کو سمجھانے گیا تھا, وہیں جھگڑا ہو گیا. تمہیں کس نے بتایا؟ اکنامکس ڈپارٹمنٹ میں میرا جو کزن ہے اس نے ابھی فون کیا ہے. انم بہت پریشان تھی.
यूनिवर्सिटी में हंगामा हुआ है? नहीं, बाहर, लेकिन अब ज़रूर होगा। सलीम सख्त गुस्से में है, इफ्तिखार के दोस्त भी बिफरे हुए हैं, असद गायब हो गया है। और इफ्तिखार? वो अभी तक अस्पताल में है। उस्मा को बताया? ज़ारा को अचानक ख्याल आया, हाँ अभी बताया है। वो तो बिल्कुल चुप हो गई। अच्छा, तुम और उस्मा तैयार रहो, मैं आती हूँ, हॉस्पिटल चलते हैं। ज़ारा ने फ़ोन बंद किया, फिर भागती हुई मम्मा के बेडरूम में आई। मम्मा, अपनी गाड़ी की चाबी दे दें, मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है। क्यों? वो बुरी तरह चौंकी। खैरियत तो है ना? खैरियत नहीं है, वो मेरा क्लास फेलो है ना, उसे गोली लग गई है, ज़ारा ने जल्दी से बताया। ओह नो, मम्मा के मुंह से बेइख्तियार निकला और ज़ारा ने टेबल पर रखी चाबी उठाई। मालूम नहीं मम्मा कितनी देर हो जाए, मुझे उस्मा और अनम को भी पिक करना है। उस्मा अनम के घर ही मिल गई थी। वे लोग हॉस्पिटल पहुंचे तो पता चला वो आईसीयू में है। गोली उसके सीने पर लगी थी। ऑपरेशन के बाद गोली निकाल दी थी, मगर अभी उसकी हालत खतरे से बाहर न थी। स्टूडेंट्स की भरमार थी। सलीम और आसिफ सख्त गुस्से में थे। हम उसे छोड़ेंगे नहीं। सलीम हथेली पर मुक्का मार कर दहाड़ा। वो क्या समझता है, अगर हम झगड़े से भागते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम बुज़दिल हैं। दुआ करें, न जाने इस वक्त किसकी दुआ उसकी जिंदगी बन जाए। साजिद ने आहिस्तगी से कहा। ज़ारा ने उस्मा को देखा, फीके पड़ते चेहरे पर लरसते लब, जिन पर एक ही दुआ मचल रही थी। सर रजा स्टूडेंट्स को ठंडा करने की कोशिश में लगे थे। जब तक असद गिरफ्तार नहीं होता हम क्लासेस का बाइकआउट करेंगे। सलीम बहादुर ने फैसला सुनाया। इफ्तिखार ने ये गोली उसी की वजह से ही तो खाई थी। वो बहुत जज्बाती हो रहा था। सर रजा थक कर उनकी तरफ आए। आप लोग घर चलकर दुआ करें, इस वक्त उसे सिर्फ दुआओं की ज़रूरत है। ज़ारा ने अस्बात में सर हिलाया। इफ्तिखार अभी अंडर ऑब्जर्वेशन था और वो तीनों ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकती थी। प्लीज़ साजिद, हमें फ़ोन करके ज़रूर बताना, उसने तायद की। फिर उस्मा के कंधे पर हाथ रखा। चलो उस्मा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाई। सब ठीक हो जाएगा, अनम ने उसे तसल्ली दी। तो वो मरे मरे कदमों के साथ उनके साथ चल दी। उसे क्या ज़रूरत थी सुलह का अलंबरदार बनने की? अनम ने झुंझला कर कहा। ज़ारा ने गाड़ी का लॉक खोलते हुए उसे देखा। वो ऐसा ही है, ये हम सब जानते हैं। हाँ जानते हैं, और ये भी समझते हैं कि उसकी नीयत नेक थी, मगर क्या फ़ायदा हुआ? उल्टा अपनी जान खतरे में डाल बैठा है। वालदैन का इकलौता बेटा, न जाने क्या हाल हो रहा होगा उनका। उसे कुछ नहीं होगा, मेरा दिल कहता है। तुम बस दुआ करो। इस पूरे अरसे में उस्मा पहली बार आहिस्तगी से बोली थी। फिर उनके दरमियान कोई बात नहीं हुई। सारा रास्ता वो लोग खामोशी से अपनी अपनी सोचों में गुम रही थी। वो उन्हें ड्रॉप करके घर आ गई। क्या हुआ, ठीक तो है तुम्हारा क्लास फेलो? मम्मा ने पूछा। नो मम्मा, उसकी हालत बहुत सीरियस है। वो अफसुर्दा सी थी। ओह, मम्मा भी परेशान हो गई। वो अपने कमरे में आ गई, मगर वक्त गोया थम सा गया था। एक एक मिनट ठहर ठहर कर गुजर रहा था। ज़ारा का ध्यान उस्मा की तरफ चला गया। बिल्कुल पीला था उसका चेहरा, एक खौफ था उसकी निगाहों में। शायद यह हादसा उस्मा के दिल को नरम करते। ज़ारा ने एक पल को सोचा। शाम तक वो कई बार हॉस्पिटल भी फ़ोन कर चुकी थी, और जब शाम को साजिद ने यह खुशखबरी सुनाई कि इफ्तिखार की हालत अब कदरे बेहतर और ख़तरे से बाहर है, तो उसने फ़ौरन उस्मा को फ़ोन किया था। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? ज़ारा ने खूबसूरत सा बुके बेड साइड पर रखा। इफ्तिखार मुस्कुरा दिया। अब बिल्कुल ठीक है। इफ्तिखार ने ज़ारा के अकब में मुस्महिल सी उस्मा को देखा। उस्मा ने बस एक नज़र ही इफ्तिखार को देखा था। उसे ड्रिप लगी थी। चेहरे की रंगत में पिलाहट, मगर आंखों की चमक और लबो लहजे की ताज़गी अब भी वही थी। ज़ारा हंस दी। गोली ने भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। कमबख्त दिल के पास से गुजर गई। दिल में घुसती तो शायद कुछ बिगड़ ही जाता। वो मुस्कुराया। अल्लाह ना करे, उस्मा बेसाख्ता बोली। इफ्तिखार का कहकहा बरजस्ता था। दूसरे पल सीने में उठती टीस ने उसे लब बींचने पर मजबूर कर दिया। मुझे मालूम होता कि एक जरा सी गोली ये काम करेगी तो मैं पहले ही खा चुका होता। थोड़ी देर के बाद वो मुस्कुरा कर बोला था। उस्मा ब्लश हो गई। फजूल मत बोलो इफ्तिखार, तुम तो यूं कह रहे हो जैसे पिस्टल की नहीं सरदर्द की गोली खाई हो। ज़ारा ने घूरा। अब तो मुझे भी यही लगता है। उसके जुमले पर ज़ारा ने नजरों ही नजरों में सर्जनिश की। घूर क्यों रही हैं? मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ, किसी की दुआएं हमें बचा गईं। वो मासूमियत से बोला।
किसी की क्यों, हम सब ने दुआएं की थी। चलें, ये क्रेडिट आप ले लें। लेकिन तुम्हें पराए फड्डे में पड़ने की जरूरत क्या थी? ज़ारा ने पूछा तो वो संजीदा हो गया। दो मुसलमान भाइयों के दरमियान सुलह करवाना हर मुसलमान का फर्ज है। अच्छा फर्ज निभाया, गोली खाकर आ गए। ये उनका फेल है, वो मतानतो लापरवाही से बोला। ये वो दौर नहीं है इफ्तिखार। हाँ, ये कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठ जाने का दौर है। मगर कब तक? कब तक हम दूर बैठते महज तमाशाई बने अपने लोगों के हाथों अपने ही लोगों के गिरेबान फटते देखेंगे? कब तक मोहतरम उसातिज़ा की बेइज्जती बर्दाश्त करेंगे? तो तुम क्या करोगे? एहतिजाज, कोशिश, अमन सुलह की कोशिश, इतना जितना मेरे बस में है। वह ठोस लहजे में गोया हुआ। ज़ारा एक पल को चुप हो गई, फिर सर झटक कर बोली, अब तुमसे बहस कौन करे? बहस मत करो, अयादत करो। वह इत्मीनान से बोला। मगर क्या फूल उज़्मा की ज़बान बेचकर खरीदे थे? वह फौरन ही लहजा बदल कर बोला। उज़्मा ने चौंक कर सर उठाया। ज़ारा हंस दी। उज़्मा की ज़बान खुलवाना तुम्हारा काम है, मैं अभी आती हूँ। वो उज़्मा को कोई भी मौका दिए बगैर बाहर निकल आई और कॉरिडोर के इख्तिताम पर सीढ़ियों के पास खड़ी हो गई। अरे आप? ज़ारा चौंक कर पलटी, फिर अपने सामने ज़ैनुल आबिदीन को देखकर उसके माथे पर शिकन से उभर आई। आप यहाँ? क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकती? ज़ारा के लहजे में बला की अजनबियत थी। मेरा ये मतलब नहीं था। वो खज्जल सा हो गया। आप शायद इफ्तिखार की अयादत के लिए आई हैं। हाँ, वो मुख्तसरन बोली और गमले में लगे फूल देखने लगी। मैं भी उसी की अयादत के लिए आया था। कुछ देर के बाद वो बोला। ज़ारा ने नज़रों का जाविया बदल कर कदरे हैरत से उसे देखा। हमेशा की तरह उसकी बादामी आंखों से एक नामालूम सी उलझन वाबस्ता थी। वो शायद अंदर है। ज़ारा का लहजा जरा सा नरमी लिए हुए था। न जाने क्यों ज़ारा को वो उस बच्चे की तरह लगा जिसे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही और वो किसी की मदद के बगैर उसे समझने की कोशिश कर रहा है। मैं जा ही रहा था। वो पजल सा होकर अंदर की तरफ बढ़ गया। वो बहुत अच्छी चेहरा शनास ना थी, मगर न जाने क्यों उसे ज़ैन एक सादा, हसास और कंफ्यूज्ड नौजवान लगा था। वो बेख्याली में उसे सोचे गई। जब उस्मा ने उसे पुकारा, वो चौंक कर पलटी। चलें? ज़ारा ने पूछा तो उस्मा ने अस्पात में सर हिला दिया और ज़ारा को पहले ही की तरह परेशान लगी। क्या कहा उसने? कुछ नहीं, आओ चलें। उस्मा ने आहिस्तगी से कहा तो ज़ारा ने उसे कुरेदने की कोशिश नहीं की और ना उस्मा ने उसे कुछ बताया था। बाहर रिम झिम हल्की हल्की हो रही थी और कैफेटेरिया में गरम गरम बहसें चल रही थीं। क्लासेस हुई नहीं थीं और वो लोग आकर पछता रहे थे। खामखा आए। अनम सबसे ज्यादा बेजार थी। चलते हैं, जूस तो पी लें, इतनी प्यास लग रही है। वो दरवाजे के साथ वाली टेबल घेर कर बैठ गई। ज़ारा की नज़रों ने ऐन सामने वाली टेबल पर ज़ैन को अपने दोस्तों के साथ बैठे देखा। ज़ैन ने एक उचटती सी नज़र उस पर डाली, फिर साथ वाले लड़के से बातें करने लगा। कुछ दिनों से उसने ज़ारा को टिकटिकी बांध कर देखना छोड़ दिया था। लेकिन तुम गई कहाँ थी? उस दिन इफ्तिखार को देखने हॉस्पिटल भी नहीं आई? ज़ैन की तरफ से अपनी तवज्जो मुकम्मल तौर पर हटाकर उसने अनम को देखा। बस मेहमान आ गए थे तो अम्मी ने निकलने ही नहीं दिया। जूस का सिप लेकर अनम ने बताया। कहीं खास मेहमान तो नहीं आ गए? उस्मा मुस्कुराई। हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। उसने एक ठंडी सांस भरी। पिंडी वाली खाला आई हैं, वो जिनके बेटे डॉक्टर हैं। उस्मा को उसके सारे रिश्तेदारों के बारे में मालूमात थी। हाँ, अनम ने मुंह बनाया। इसीलिए तो अम्मी हलकान हुई जा रही हैं उनके सामने ये साबित करने को कि ये खानदान भर में मुझसे ज्यादा खूबसूरत, सलीकेमंद, सुघड़ और बाहया लड़की कोई नहीं। घर का बजट अलग खराब हो रहा है और मैं आदी रह गई हूँ कोरमा कबाब बनाते बनाते। लेकिन ये बात तय है, खाला कभी अपने बेटे का रिश्ता मेरे साथ नहीं करेंगी। क्यों? तुम्हें किस चीज की कमी है? ज़ारा ने पूछा। भाई बात कमी की नहीं है, आजकल हवा ही ऐसी चली है। खाला का बेटा अब अच्छी जॉब पर है, वो किसी अमीर खानदान में ही रिश्ता करने की ख्वाहिश करेंगी। वैसे भी उड़ती उड़ती सुनी है कि वो अपने बेटे के लिए डॉक्टर बहू की ख्वाहिश रखती हैं। अनम ने सैंडविच उठाया। तो फिर तुम्हारी अम्मी क्यों हलकान हो रही हैं? उस्मा ने पूछा। एक आस, एक उम्मीद, वही माँ वाली मखसूस आदत। जब तक दानियाल भाई कहीं इंगेज नहीं हो जाते वो ऐसी कोशिशें करती रहेंगी।
वैसे मैंने उससे बदमज़ा सैंडविच कभी नहीं खाए। अनम ने बात का रुख बदला। हाँ, कुछ अजीब से हैं। ज़ारा ने सैंडविच उलट पुलट कर देखा। चलें फिर, अभी 5 मिनट में 1 पॉइंट निकलेगा। उस्मा ने जूस ख़त्म किया तभी ज़ैनुल आबिदीन के साथ बैठे लड़के उठकर चले गए। वो कुछ लम्हे उन्हें देखता रहा, फिर कुछ मुतज़ब्ज़िब सा उठकर करीब आ गया। मैं यहाँ बैठ जाऊँ? अनम और उस्मा ने ज़ारा को देखा। वो खामोश ही रही। बैठ जाओ भाई, ये कुर्सी हम घर से नहीं लेकर आए, अनम ने कहा तो एक हल्की सी मुस्कुराहट उसके लबों पर बिखरी। वो कुर्सी घसीट कर बैठ गया। हाँ भाई बोलो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? अनम कुछ शोहो मुतबस्सिम लहजे में बोली। प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो कोई नहीं है। वो कुछ घबरा कर ज़ारा को देखने लगा। तो फिर? अनम खामखा हंस दी। मुझे इनसे बात करनी है। उसने ज़ारा की तरफ इशारा किया। गोया हम यहाँ से जाएं। मैंने ये तो नहीं कहा। वो कुछ ज्यादा पुरएतमाद नजर नहीं आ रहा था। चलो अनम, हम चलते हैं, उस्मा बेजारी से कहकर उठ गई। वो आज सारा दिन इसी मूड में रही थी। अच्छा भाई, हम तो चलते हैं, और जैन तुम इनसे बात कर लो। अनम ने मुस्कुराते हुए अपना बैग संभाला और उस्मा के साथ चली गई। ज़ारा मुकम्मल तौर पर जैन की तरफ मतवज्जह हुई। कहो। जैन कुछ लम्हे मुतज़ब्ज़िब सा उसे देखता रहा, फिर सर झुकाकर मेज़ की सतह को नाखून से खुरचने लगा। जैन, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मुझे घर जाना है। कुछ देर इंतजार के बाद ज़ारा को कहना पड़ा तो जैन ने सर उठाकर उसे देखा। जब मैंने आपको पहली बार देखा तो मुझे लगा मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। ये कोई ऐसी बात नहीं, अक्सर लोगों से मिलकर हमें यही एहसास हो जाता है। ज़ारा को इस जुमले पर खासी कोफ्त हुई थी। मेरा वो मतलब नहीं, मैं आपके बारे में जानना चाहता था। डिपार्टमेंट के किसी भी बंदे से पूछ लेते, वो तुम्हें मेरे बारे में बता सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पढ़ते हुए तकरीबन 1.5 साल का अरसा गुजर गया है। हाँ। वो चुप सा हो गया, फिर आहिस्तगी से बोला, मगर मैं कुछ और जानना चाहता था। कुछ और क्या? ज़ारा के लबों पर मुस्कुराहट बिखरी। आप शायद मेरी बात को मजाक समझ रही हैं। वो खाइफ सा हो गया। तुमने अभी कोई बात की ही नहीं, ना संजीदा ना मजाक किया। अभी तो तुम सिर्फ तमहीद बांध रहे हो और मैं सुन रही हूँ, हालांकि मुझे जाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बाबा से मिल लें, उसने अचानक सर उठाकर कहा। ज़ारा हैरान सी रह गई। क्यों? क्योंकि वो आपसे मिलना चाहते हैं। ज़ारा कुछ मजीद हैरान हुई, फिर बेइख्तियार पूछने लगी, क्या वो मुझे जानते हैं? वो आपसे मिले नहीं, लेकिन वो आपको जानते हैं। कैसे? वो उसे मुसलसल हैरान कर रहा था। क्या मैं उन्हें जानती हूँ? शायद हाँ, शायद नहीं। वो फिर से कंफ्यूज नजर आया। आप उनसे मिलेंगी तो वो आपको बता देंगे। क्या आप उनसे मिलेंगी? उसके लहजे में एक आस सी जागी। ज़ारा कुछ लम्हे उसे देखती रही, फिर खड़ी होकर अपनी फाइल और बैग उठा लिया। नहीं। उसके सवाल का मुख्तसर सा जवाब देकर वो रुकी नहीं, चली गई। उसे अचानक लगा कि सामने बैठा शख्स महज उसे सस्पेंस में मुब्तला करने के लिए बकवास कर रहा है। उसने ये भी ना देखा कि जैन की आंखों में जागती हुई आस पर किसी तेजी से मायूसी की धुंध बिखरी थी। ज़ारा घर आई तो मम्मा भी उसी वक्त लौटी थी। कहाँ से आ रही हैं आप? बस यहीं, रॉय हाउस तक गई थी। उन्होंने पर्स मुलाजमा को थमाया, फिर ज़ारा से पूछने लगी, तुमने खाना खा लिया? नहीं, अभी तो आई हूँ। फातिमा, खाना लगाओ, उन्होंने पुकार कर कहा। क्या बात है मम्मी, आपकी सारी दिलचस्पियों और मशागिल का गढ़ रॉय हाउस बनकर रह गया है। कहीं मेरे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं हो रही? उसने मशकूक नजरों से मम्मा को देखा तो वो मुस्कुरा दी। हो भी सकती है। मतलब? उसने हैरान होकर पूछा। मतलब ये कि रिजवान आ रहा है। वो बहुत खुश थी। कब? ज़ारा ने बेसाख्ता पूछा। अगले महीने। उस दिन तो बात हुई थी हमारी, तब तो उसने ऐसा कोई प्रोग्राम जाहिर नहीं किया था। उसके आते ही रुखसती की तारीख तय हो जाएगी। मम्मा ने गोया उसकी बात सुनी नहीं। मम्मा, आपको पता तो है? पता है, और हमने भी सब तय कर लिया है। शादी के बाद तुम दोनों जो चाहो करो, बस वालिदैन को अपने फराइज से सब कदोश होने दो। वो वाकई सब तय किए बैठी थी। मम्मा, आपको कितनी जल्दी है मुझे इस घर से निकालने की? तुम ऐसे जुमले इस्तेमाल करके मुझे हरगिज़ इमोशनल नहीं कर सकती। मम्मा ने घूरा। तो किस तरह इमोशनल होंगी? बेटा, इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, और मैं चाहती हूँ तुम्हें अपनी जिंदगी में दुल्हन बने देख लूं। मम्मा एकदम संजीदा हुई थी। ज़ारा ने उन्हें देखा और खुफकी भरे लहजे में बोली, अब आप मुझे इमोशनल कर रही हैं। और तुम हो भी गई हो, मम्मा ने कहा तो वो हंसती थी।
زین اس سے اگلے دن یونیورسٹی نہیں آیا تھا اور اس سے اگلے اور پھر بہت سے دن۔ انم کئی بار حیران ہو کر پوچھ چکی تھی، کہاں گیا تمہارا وہ زین العابدین؟ زارا کندھے اچکا کر رہ جاتی کہ وہ خود حیران تھی۔ اس دن بھی انم نے کہا تو وہ چڑ گئی، مجھے کیا معلوم، میں تو اسے نام کے علاوہ جانتی بھی نہیں ہوں۔ اچھا بابا، میں نے یوں ہی پوچھ لیا تھا، انم نے کہا تو زارا عظمیٰ کی طرف متوجہ ہوئی جو بے حد خاموشی سے گھاس کی پتیاں نوچ رہی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ زارا نے اپنی نوٹ بک اس کے ہاتھ پر ماری تو وہ بری طرح چونکی۔ نہیں، کچھ بھی تو نہیں، میں آج شام ہاسپٹل جاؤں گی، تم لوگ چلو گے؟ مجھے تو ہرگز اجازت نہیں ملے گی، ایک دفعہ ہی مشکل سے ملی تھی۔ انم نے منہ بنا کر کہا تو زارا نے عظمیٰ کو دیکھا۔ میں نہیں جاؤں گی، وہ سپاٹ لہجے میں گویا ہوئی۔ کیوں؟ زارا کو کبھی کبھی اس کے رویے پر حیرت سی ہوتی تھی۔ میں اسے کسی غلط فہمی کا شکار نہیں کرنا چاہتی۔ عظمیٰ، تم کس سے ڈرتی ہو؟ زارا نے تحیر سے اسے دیکھا۔ عظمیٰ نے سر اٹھا کر نیلے امبر پر اڑتے پرندے کو دیکھا، پھر آہستگی سے بولی، محبت کے رستے میں بڑی کٹھنائیاں ہیں اور میں بہت بزدل۔ جب منزل تک پہنچنے کا حوصلہ نہیں ہے تو رخت سفر کیوں باندھوں؟ جب قدم سے قدم نہیں ملا سکتی تو ہاتھ تھام کر دھوکہ کیوں دوں؟ اسے کسی دوراہے پر کھڑا کرنے سے بہتر ہے کہ خاموش رہوں، اسے کوئی زیادہ راہ نہ تھماؤں، کبھی تو تھک کر پلٹے گا۔ اس کا لہجہ بہت عجیب سا تھا۔ کیا یہ سب ممکن ہے؟ بس ایک کوشش۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ اور اس سے پہلے تم ہار گئی تو؟ وہ ایک پل کو خاموش ہو گئی، پھر اتنا کہہ کر چلی گئی، میں اسے ہرانا نہیں چاہتی۔ ہار تو وہ بھی گیا ہے اور تم بھی، وہ یہ بات مانتا ہے اور تم اس حقیقت سے نظریں چرا رہی ہو۔ شاید عظمیٰ کی جگہ میں ہوتی تو یہی کچھ کر رہی ہوتی کہ ہم جس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں ہمارے والدین بس زندگی میں ایک ہی چیز کماتے ہیں اور وہ ہے عزت، اور بدنامی کی ایک ذرا سی چھینٹ عزت کی اس چادر پر ہمیشہ کے لیے اپنا داغ چھوڑ دیتی ہے۔ محبت اور اس پر مر مٹنے کی داستانیں ہمارے نزدیک محض کہانیاں ہیں اور ہمیشہ کہانیوں میں اچھی لگتی ہیں۔ انم ایک ٹھنڈی سانس بھر کر بولی، عجیب لوگ ہیں ہم، اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور۔ زارا نے آہستگی سے کہا، یوں ہی گزارا ہے سکھی، یہ ڈھیر سارے رشتے، یہ ڈھیر ساری محبتیں ہمارے ارد گرد ہیں، انہیں بھی تو ہم کو ہی نبھانا ہے۔ کسی ایک محبت کی خاطر اتنی ساری محبتوں کا گلا تو نہیں گھونٹ سکتے ہم لوگ، سو یہ سب تو یوں ہی چلے گا۔ زارا نہ جانے کس سوچ میں ڈوب گئی تھی، پھر سر جھٹک کر پوچھنے لگی، تمہاری خالہ چلی گئی؟ ہاں چلی گئی، امی اب سارا دن اٹواٹی کھٹواٹی لیے پڑی رہتی ہیں کہ اتنا خرچہ بھی کیا اور خالہ پھر بھی کوئی بات نہیں کر کے گئی۔ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، تم سمجھاتی کیوں نہیں اپنی امی کو؟ تم نے سمجھا لیا اپنی ماما کو؟ انم نے برجستہ پوچھا تو وہ ہنس دی۔ یو آر رائٹ، مائی کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتی ہوں اولاد کے معاملے میں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ چلیں؟ وہ اٹھ گئی۔ ہاں، انم بھی کھڑی ہو گئی۔ عظمیٰ فیضان اور ماریہ کے ساتھ کھڑی تھی۔ زارا نے بس اسے دور سے ہاتھ ہلا کر بائے کہا اور اپنی گاڑی کی طرف آ گئی۔ وہاں سے سیدھا وہ ہاسپٹل ہی آئی تھی۔ افتخار اب کافی بہتر تھا، انشاءاللہ کل ڈسچارج ہو جائے گا۔ آصف اور باسط اس کے پاس ہی موجود تھے۔ تھینک گاڈ، ڈپارٹمنٹ میں بالکل بھی رونق نہیں ہے تمہارے بغیر۔ تمہاری سکھیاں نہیں آئیں؟ افتخار آصف وغیرہ کے سامنے صرف عظمیٰ کا نہیں پوچھ سکتا تھا۔ ہاں، وہ نہیں آ سکی، زارا نے آہستگی سے بتایا۔ افتخار خاموش سا ہو گیا تھا۔ زارا جلد ہی اٹھ گئی۔ پارکنگ میں اسے زین العابدین مل گیا۔ اس کے ہاتھ میں بہت سی میڈیسنز تھیں۔ زارا لاشعوری طور پر گاڑی کا دروازہ کھولتے کھولتے رک کر اسے دیکھنے لگی۔ اپنے ماتھے کا پسینہ آستین سے صاف کرتے ہوئے زین نے نظریں اٹھائیں تو ٹھٹک کر رکا، پھر اس کے قریب آ گیا۔ آپ افتخار کے پاس آئی تھیں؟ ہاں۔ اس نے گاڑی کا لاک کھولا۔ اب تو وہ ٹھیک ہے، انشاءاللہ جلد ہی ڈسچارج ہو جائے گا۔ زارا نے دیکھا وہ کچھ کمزور ہو گیا تھا، شکل سے ہی مضطرب اور پریشان دکھائی دیتا تھا۔ زارا نے بے اختیار پوچھا، تم یونیورسٹی نہیں آ رہے بہت دنوں سے، کیا بیمار ہو؟ وہ مزمحل سا مسکرایا، نہیں میں تو ٹھیک ہوں، بابا کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا۔ اوہ نو،
زارا کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اب تو ان کی حالت خطرے سے باہر ہے، زین نے بتایا۔ اسی ہاسپٹل میں ہیں؟ زارا نے پوچھا۔ جی۔ آپ ملیں گی ان سے؟ اس نے جھجکتے ہوئے وہی سوال کیا۔ زارا نے ایک ثانیے کو سوچا، اسبات میں سر ہلا کر گاڑی دوبارہ لاک کی اور اس کے ساتھ ہو لی۔ زین ایک دم ایکسائٹڈ ہو گیا تھا۔ بابا بہت خوش ہوں گے، ایک کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے زین بولا۔ زارا اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی۔ بابا، وہ سوئے ہوئے ادھیڑ عمر بیمار شخص پر جھک گیا۔ زارا نے بہت غور سے ان کا زرد اور کمزور چہرہ دیکھا، مگر یادداشت میں کہیں کوئی شبیہ نہ تھی۔ بابا دیکھیں کون آیا ہے۔ زین انہیں جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ زین، زارا نے پکارا تو وہ رخ بدل کر اسے دیکھنے لگا۔ تمہارے بابا کو اس وقت آرام کی ضرورت ہے، انہیں سونے دو۔ لیکن وہ آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ زین کے لہجے میں اصرار تھا، گویا وہ اس موقع کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ بس اٹھ جائیں گے، وہ دوا کے زیر اثر ہیں، ورنہ ان کی نیند اتنی بے خبر نہیں۔ زارا کو وہ کسی ضدی بچے کی طرح لگا جو ضرور ہی انہیں اٹھا کر دم لے گا۔ انہیں آرام کرنے دو، میں پھر آ جاؤں گی، اس نے رسان سے کہا تو زین تیزی سے سیدھا ہو گیا۔ آئیں گی نا؟ ہاں۔ اس نے ایک نظر بابا پر ڈالی۔ لیکن زین، میں نے ان کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، پھر یہ مجھے کس طرح جانتے ہیں؟ وہ الجھن میں تھی۔ میں نہیں جانتا، بابا کہہ رہے تھے وہ خود بتائیں گے۔ زارا نے بغور اسے دیکھا، وہ نظریں چرا گیا۔ اس کا لہجہ بتاتا تھا وہ جھوٹ بول رہا ہے، مگر زارا نے زیادہ اصرار نہیں کیا۔ اوکے، میں انہی سے پوچھ لوں گی۔ پھر وہ کچھ ٹھہر کر پوچھنے لگی، ان کا نام کیا ہے؟ وہ بری طرح الجھ گیا۔ میں انہیں بابا کہتا ہوں، آپ بھی انہیں بابا کہہ لیں۔ زارا طویل سانس لے کر رہ گئی۔ تو تم کچھ نہیں بتاؤ گے؟ مجھ سے کچھ مت پوچھیں، وہ جزبز ہو کر بولا۔ اوکے، بابا کا خیال رکھنا۔ وہ کچھ الجھتی، کچھ سوچتی ہوئی پلٹ گئی۔ کیا چکر ہو سکتا ہے؟ گاڑی میں بیٹھ کر بھی اس نے آخری بار سوچا تھا، پھر کوئی جواب نہ پا کر سر جھٹکتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ تم کیوں اتنی گمسم بیٹھی ہو؟ انم نے پوچھا تو وہ چونک گئی۔ گمسم نہیں، کچھ تکن محسوس ہو رہی ہے، پھر طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں، زارا نے کہا۔ آج کلاسز بھی تو لگاتار ہوئی ہیں، عظمیٰ نے کہا، ساتھ ہی اپنا بیگ کھولنے لگی۔ اسی لیے تو کہتی ہوں ایک آدھ کلاس بنک کر لو، مگر نہیں، ان پر تو پڑھائی کا بھوت سوار تھا۔ انم نے منہ بنایا۔ تمہیں ایک مزے کی چیز کھلاتی ہوں۔ عظمیٰ نے بیگ سے لفافہ نکالا۔ صبح سے خزانے پر سانپ کی طرح بیٹھی ہو، بتا نہیں سکتی تھی بیگ میں کچھ کھانے کو ہے؟ انم جھنجھلائی تو عظمیٰ ہنس دی۔ ہر روز تم میرے بیگ کی تلاشی لیتی ہو، آج میں حیران تھی تمہاری ناک کو کیا ہوا ہے۔ ہائے، بڑی غلطی ہوئی، جاتے ہی چیک کراؤں گی۔ اس نے اپنی ناک ہلائی۔ مگر ہے کیا؟ زارا نے پوچھا۔ سون حلوہ ہے، میں نے خود بنایا ہے۔ اس نے لفافہ ان کے سامنے کیا۔ واو، گویا آج کل تم بھی سگڑ بننے کی کوشش کر رہی ہو۔ انم نے فوراً بڑا سا ٹکڑا اٹھایا۔ میں آلریڈی سگڑ ہوں۔ اس نے لفافہ زارا کے سامنے کیا۔ وہ مٹھائی نہیں کھاتی تھی، مگر عظمیٰ اتنے شوق سے لائی تھی، اس نے ایک چھوٹا ٹکڑا اٹھا لیا۔ اس بات کا فیصلہ ابھی ہو جاتا ہے کہ تم کتنی سگڑ ہو۔ لفافہ اس کے ہاتھ سے غائب ہو گیا تھا۔ عظمیٰ نے غصے سے انم کو گھورا، پھر ہنس دی۔ فیصلہ تو ہو گیا، مکھیوں کی طرح جھپٹ پڑی ہو تم۔ نہیں، واقعی مزے کا بنا ہے، زارا نے کہا، پھر کچھ سوچتے ہوئے بولی، تمہیں ایک نیوز بھی سناؤں؟ اس حلوے جتنی میٹھی اور مزے کی ہونی چاہیے۔ انم نے دوسرا ٹکڑا نکال کر لفافہ درمیان میں رکھا۔ اتنی ہے کہ نہیں، مگر خبر یہ ہے کہ رضوان واپس آ رہے ہیں۔ اس نے بڑے آرام سے خبر دی تھی، مگر وہ دونوں ہی اچھل پڑی۔ یہ تو اس سے بھی زبردست خبر ہے، کب؟ کسی بھی دن، بس انہیں سرپرائز کا شوق رہتا ہے۔ ہائے زارا، تمہاری شادی ہو جائے گی پھر؟ انم نے بڑے جوش سے پوچھا۔ لگتا تو یہی ہے۔ کتنا مزہ آئے گا نا، میں آج تک کسی فرینڈ کی شادی میں شریک نہیں ہوئی۔ وہ پرجوش ہو رہی تھی۔ میں تمہیں انوائٹ کروں گی تب نا، زارا نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ ہیں؟ اس کا منہ کھلا تو زارا ہنس دی۔ انم جھیپ گئی۔ بدتمیز نہ ہو تو۔ پاگل ہو تم بھی، بھلا فرینڈز کے بغیر میری رخصتی ہو سکتی ہے؟ زارا نے پیار سے اپنی پرخلوص سی معصوم دوست کو دیکھا۔ دیکھا ہماری ویلیو؟ انم عظمیٰ کی طرف دیکھ کر اترائی تو زارا فوراً بول اٹھی، میں دونوں کی بات کر رہی ہوں۔ گھڑی بھر کو خوش نہ ہونے دینا، وہ جھنجھلائی، اور جب تک ان کے پوائنٹ کا ٹائم نہیں ہوا تھا وہ
اس کی شادی کے لیے اپنے ڈریسز ہی ڈسکس کرتی رہی۔ زارا گھر پہنچی تو فاطمہ نے چھوٹتے ہی پیغام دیا، بیگم صاحبہ رائے ہاؤس گئی ہیں، انہوں نے کہا تھا آپ بھی ادھر ہی آ جائیں، کیوں خیریت تو ہے نا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ماما خود تو اکثر ہی رائے ہاؤس جاتی تھیں مگر اسے یوں کبھی نہیں بلایا تھا، بڑی بی بی کی طبیعت ٹھیک نہیں، ملازمہ نے بتایا تو وہ پریشان ہو گئی، تائی جان کو ہائی بلڈ پریشر کی شکایت تھی۔ اوکے میں وہیں جا رہی ہوں۔ وہ الٹے قدموں واپس لوٹی، رائے ہاؤس کے سامنے دیگیں پک رہی تھیں۔ کمال ہے، اس نے بے حد حیرت سے سوچا۔ گیٹ کھل گیا تھا، وہ گاڑی پورچ میں لے گئی، وہاں پاپا کی گاڑی بھی کھڑی تھی۔ طبیعت زیادہ خراب لگتی ہے، وہ کچھ متفکر سے اندر داخل ہوئی۔ عالیہ بھابھی ڈرائنگ روم سے باہر نکلی تھی، پیچھے ہی ان کا 8 سالہ بیٹا ساتھ بھی تھا۔ وہ زارا کو دیکھتے ہی بول اٹھا، زارا آنٹی وہ… عالیہ بھابھی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر دوبارہ ڈرائنگ روم میں دھکیل دیا تھا۔ آؤ زارا، کب سے تمہارا انتظار ہے، وہ خوش دلی سے بولی۔ زارا کو وہ معمول سے زیادہ حشاش پشاش بلکہ خوش دکھائی دے رہی تھی۔ تائی جان کی طبیعت کیسی ہے اب؟ تائی جان؟ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ زارا نے تعجب سے انہیں دیکھا اور وہ اس کی صورت دیکھ کر ہنستی ہوئی اس سے لپٹ گئی۔ بھابھی؟ زارا نے بمشکل خود کو ان کی گرفت سے چھڑایا۔ مانا کہ ساس بہو کا رشتہ کچھ ایسا ہی ہے، مگر ساس کی بیماری پر اتنا خوش ہونا؟ اگر ہونا ہی ہے تو دنیا داری نبھانے کو ہی افسردہ نظر آنے کی کوشش کر لیں۔ بھابھی کی ہنسی پھر بھی رکنے میں نہیں آئی۔ میں تائی جان کی طبیعت پوچھ رہی تھی۔ جاؤ خود ہی پوچھ لو۔ انہوں نے اسے دروازے کی سمت دھکیلا، وہ لڑکھڑا کر دروازے سے نکلتے شخص سے ٹکرائی، بلکہ باقاعدہ اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ وہ سرت سے پیچھے ہٹی۔ استقبال کا یہ انداز اچھا لگا۔ نہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہیں تو شرعی حق حاصل ہے۔ آپ… زارا ہونک سی ہو گئی۔ آئی تھنک ایسی جرت کا مظاہرہ آپ رضوان حیدر کے ساتھ ہی کر سکتی ہیں۔ متبسم لب و لہجہ، وہ جھیپ سی گئی۔ بھابھی نے دھکا دے دیا تھا، زارا خجل سی ہو کر بولی۔ بروقت دیا تھا، وہ برجستہ بولا۔ آپ کب آئے؟ اس نے اپنے لب و لہجے کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ صبح 10 بجے۔ آپ نے بتایا ہی نہیں، تب ایسا خوبصورت اتفاق کیسے ہوتا؟ وہ شریر سے لہجے میں گویا ہوا۔ او پلیز رستہ چھوڑیں۔ زارا کترا کر اندر داخل ہو گئی۔ سلمان بھائی کے سوا سبھی موجود تھے۔ دیکھا، میں نہ کہتی تھی یہ لڑکی یوں ہی قابو آئے گی۔ تائی جان اسے دیکھتے ہی بول اٹھی، اٹس ناٹ فیئر، آپ کو پتہ ہے میں پریشان ہو جاتی ہوں۔ وہ خفکی سے کہتی ہوئی ان کے قریب بیٹھ گئی۔ رضوان پاپا کے برابر بیٹھ گیا۔ بھائی، ہم نے سوچا جس طرح رضوان نے ہمیں سرپرائز کیا ہم تمہیں بھی دیں۔ کہو کیسا رہا؟ عالیہ اندر داخل ہوئیں۔ ان کے عقب میں ملازمہ ٹرالی گھسیٹتی آ رہی تھی، جس میں انواع و اقسام کے کھانے پینے کی اشیاء بھری پڑی تھی۔ ہر قسم کے جوسز تھے۔ عالیہ سب کو پیش کرنے لگی۔ میں جانتی تھی ایسی حرکت آپ بھی کر سکتی ہیں، زارا نے کہا تو وہ مسکراتی۔ تم کون سا جوس لوگی؟ لیچی کا۔ وہ تو نہیں ہے، میں ابھی بنواتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی، زارا نے روک دیا۔ بس ٹھیک ہے۔ اس نے یوں ہی ایک گلاس اٹھا لیا۔ اچھا ہے، عادت بدل دو، رضوان کو لیچی اچھی نہیں لگتی۔ عالیہ نے سرگوشی کی۔ وہ بس مسکرا کر تائی جان سے پوچھنے لگی، سلمان بھائی کہاں ہے؟ وہ تو گاؤں چلا گیا تھا، فون کروایا ہے میں نے، آتا ہی ہوگا، انہوں نے بتایا۔ ہاں تو رضوان بیٹا، اب کیا ارادہ ہے تمہارا؟ پاپا نے پوچھا تو رضوان انہیں اپنے پلان کے بارے میں مختصراً بتانے لگا۔ مما اور تائی جان مصروف ہو گئی۔ اب کیا ارادے ہیں؟ عالیہ نے زارا کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ بالکل وہی پہلے والے، وہ لاپرواہی سے بولی تھی۔ اس رات وہ لوگ واپس ہی نہ آ سکے، اگلے دن بھی تائی جان نے آنے نہیں دیا۔ تیسرے دن وہ لوگ واپس آنے لگے تو تائی جان نے اسے ساتھ لگا کر پیار کیا۔ بس اب تو مستقل یہاں لے آؤں گی، رضوان کا بس چلے تو جانے ہی نہ دے۔ عالیہ نے سرگوشی کی تو وہ جھینپ گئی۔ رضوان اس کے قریب آیا۔ میں تمہارے لیے کوئی گفٹ نہیں لایا۔ ہیں؟ وہ کیوں بھئی؟ عالیہ نے چونک کر پوچھا۔ وہ زارا کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ وہ بھی اس کی بات سمجھ گئی تھی، تبھی مسکرا کر بولی، بہت اچھا کیا۔ یہ کیا پہیلی ہے بھئی؟ گفٹ لانے پر خوشی کا اظہار تو دیکھا تھا، یہ نہ لانے پر کیوں خوش ہو رہی ہو تم؟ عالیہ حیران ہوئی۔ یہ باتیں آپ کی سمجھ میں کہاں آئیں گی بھابھی؟ رضوان نے چھیڑا تو وہ خفا ہو کر کہنے لگی، ہاں
اب تو تم باہر سے ڈگری لائے ہو، اب واقعی تمہاری باتیں ہماری سمجھ میں کہاں آئیں گی؟ رضوان مذاق کر رہے ہیں بھابھی، زارا نے ٹالا۔ اب تم اس کی سائڈ نہیں لوگی تو اور کون لے گا؟ وہ مسکرا دی تھی۔ آؤ بیٹا اب چلتے ہیں، پاپا نے پکارا تو وہ عالیہ سے مل کر اور رضوان کو خدا حافظ کہہ کر آ گئی۔ اور ان 3 دن کے ہنگاموں میں اسے کہاں یاد رہا تھا کہ کوئی اس کا کتنا منتظر ہے۔ یونیورسٹی کے در و دیوار پر ہنگاموں کے بعد سکوت طاری ہو گیا اور دھیرے دھیرے یونیورسٹی کی رونقیں افتخار کی واپسی کے بعد واپس آنے لگیں۔ کیفیٹیریا اور ڈپارٹمنٹ میں پھر سے اس کی شاعری شروع ہو گئی۔ وہ اب بھی عظمیٰ کو دیکھ کر گنگنانے لگتا۔ اس شہر میں روپ کا کال نہیں، کچھ اور ہے اپنے ساجن میں۔ عظمیٰ بے نیاز بنی رہتی۔ زارا وہاں سے آتے ہی ہسپتال گئی تھی مگر وہ کمرہ خالی تھا۔ اس نے دریافت کیا تو اسے بتایا گیا کہ وہ ڈسچارج ہو گئے تھے۔ وہ ٹھیک تو تھے نا؟ بالکل ٹھیک تھے، نرس نے رجسٹر بند کرتے ہوئے جواب دیا تو وہ واپس آ گئی۔ زین اب بھی نہیں آ رہا تھا۔ زارا کو افسوس سا ہوا، اسے ایک بار ان سے مل لینا چاہیے تھا۔ میں آج صرف آپ کے لیے یونیورسٹی آیا ہوں۔ وہ جو میڈم تبسم کی آمد سے ذرا پہلے افتخار کی زبانی منیر نیازی کی پنجابی نظم شہر دی کڑی سن رہی تھی چونک کر پلٹی۔ افتخار بھی خاموش ہو گیا۔ زین کی نگاہوں میں خفگی تھی۔ میں؟ زارا ایک پل کو گڑبڑائی۔ میں آئی تھی، دیر کر دی آپ نے، ورنہ ہم نے تو پل پل انتظار کیا تھا۔ اس کا ایسا لہجہ تھا کہ زارا شرمندہ ہو رہی تھی اور سب لوگ حیران اور عجیب نظروں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ سوری زین، وہ سب کو نظر انداز کر گئی۔ ایک بیمار شخص کے لیے دن سے رات کرنا کتنا دشوار ہے اور بابا نے ایک ایک سیکنڈ گنا ہے۔ اس کے لہجے میں شدید غصہ اور کرب اتر آیا۔ زارا کو اس کی حالت بہت عجیب لگی، عجیب سی وحشت اتر آئی تھی اس کے لہجے میں۔ زین تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آصف نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ زین نے اس کا ہاتھ انتہائی بیزاری سے جھٹکا، پھر زارا کو دیکھ کر انتہائی تلخی سے گویا ہوا۔ اتنا ہی تو چاہا تھا انہوں نے زارا عمیر سے کہ وہ ایک بار ان سے مل لے۔ میں نے بھی کہا تھا آپ ان سے مل لیں، لیکن آپ نے انہیں اٹھانے سے روک دیا۔ اس پل کی بے آرامی انہیں یوں کرب انگیز انتظار کی اذیت سے تو دوچار نہ کرتی۔ زین تم خامخواہ ایموشنل ہو رہے ہو۔ میں آنا چاہتی تھی مگر نہیں آ سکی، کچھ مصروفیات نکل آئیں اچانک۔ پھر میں پہلی فرصت میں آئی تھی مگر بابا ڈسچارج ہو گئے۔ وضاحت دینا زارا کی سرشت میں شامل نہ تھا مگر زین کی حالت اسے نرمی اختیار کرنے پر مجبور کر رہی تھی، ورنہ نہ تو اس کا تعلق زین کے ساتھ تھا اور نہ اس کے بابا کے ساتھ۔ زین خاموش ہو کر لب کاٹنے لگا۔ میں بابا سے ملنے آؤں گی۔ زین نے جھٹکے سے سر اٹھایا، کچھ لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر گویا ہار گیا۔ کب؟ اس کے لہجے میں وہی معصومیت اتر آئی۔ آج یا کل؟ زین نے اس کے ہاتھ میں پکڑی نوٹ بک تھامی۔ پین ہوگا؟ آصف نے اپنے ہاتھ میں پکڑی پینسل اسے تھما دی۔ زین نے نوٹ بک پر اپنا ایڈریس لکھا، پھر نوٹ بک اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، پلیز دیر مت کیجیے گا۔ اس کے لہجے میں بڑا اصرار تھا۔ زارا نے اس بات میں سر ہلایا تو لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ چلا گیا۔ کیا مسئلہ تھا؟ عظمیٰ نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ کچھ نہیں۔ زارا نے افتخار کو دیکھا تو اس نے نظم وہیں سے سنانی شروع کر دی جہاں سے چھوڑی تھی، مگر زارا کو نہ تو اس کی نظم سمجھ میں آئی اور نہ ہی میڈم تبسم کا لیکچر وہ الجھ گئی۔ کیوں ملنا چاہتے ہیں زین کے بابا مجھ سے؟ کیوں اتنی شدت سے منتظر ہیں؟ اس سوال کا جواب ظاہر ہے اسے زین کے بابا ہی دے سکتے تھے۔ اب تم ہم سے باتیں بھی چھپانے لگی ہو۔ میڈم تبسم جیسے ہی باہر گئیں عظمیٰ اور انم نے اسے گھیر لیا۔ میں نے کیا چھپایا ہے؟ اس نے اپنی نوٹ بک وغیرہ شولڈر بیگ میں ڈالی۔ زین تم سے کب ملا؟ پہلے ہاسپٹل میں۔ اس کے والد کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور اس نے صرف تمہیں بتایا، یونیورسٹی میں اور کسی کو نہیں بتایا کہ وہ اتنے دنوں سے کیوں نہیں آ رہا۔ عظمیٰ نے گھور کر اسے دیکھا تو وہ مسکرا دی۔ اتفاقاً وہ مجھے ہاسپٹل میں مل گیا۔ اور اس کے بابا تمہیں کیسے جانتے ہیں؟ انم نے سوال کیا۔ مجھے نہیں معلوم، یہ گنی ہے، بالکل نہیں بتائے گی، انم نے دانت پیس کر کہا۔ اوہ فرینڈز، مجھے کچھ نہیں معلوم، بس ایک دن زین آ کر کہنے لگا کہ اس کے بابا مجھے جانتے ہیں اور مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، اور تم پھر بھی ان سے نہیں ملی۔ میں اتنے دنوں یونیورسٹی بھی نہیں آئی تھی۔ میں سچی بات ہے، ہاسپٹل میں ملنے سے پہلے تو مجھے یقین بھی نہ تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ کوئی بات ضرور ہے، وہ سوچتے ہوئے بولی تھی۔
زین کی حالت بہت خراب تھی، تم ضرور جانا، انم نے کہا تو اس نے اسبات میں سر ہلا دیا، لیکن شاید اس کی قسمت میں ابھی ان سے ملنا نہیں لکھا تھا۔ وہ گھر آئی تو مما افتا خیزہ روئی روئی سی تیاری کر رہی تھی۔ کیا ہوا مما؟ تمہارے انکل فیروز کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اوہ نو، فیروز انکل اس کے خالو تھے، انہیں کینسر تھا۔ کبھی کبھی 1.5 روپیہ اور مناسب علاج بھی قضا کو نہیں ٹال سکتا۔ تم کپڑے بدلو، ابھی روانہ ہونا ہے، تمہارے پاپا ٹکٹ لے کر آتے ہوں گے۔ اسے ایک پل کو زین کے بابا کا خیال آیا۔ اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ ان سے مل سکتی۔ اس نے نوٹ بک کھولی مگر وہاں کوئی فون نمبر نہ تھا۔ او مائی گاڈ، وہ پریشان ہو گئی۔ کھڑی منہ کیا دیکھ رہی ہو، جلدی کرو، مما نے ڈانٹا تو وہ زین کو بھول کر چینج کرنے چلی گئی۔ ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد وہ لوگ اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہاں کہرام مچا تھا۔ آنٹی کی حالت بہت خراب تھی۔ ظاہر ہے ایک طویل رفاقت کا خاتمہ صبر کرنا اتنا آسان بھی نہ تھا۔ کل خوانی کے بعد مما تو وہیں رک گئیں جبکہ وہ پاپا اور دوسرے لوگوں کے ساتھ واپس آ گئی تھی۔ بیل دینے سے پہلے وہ پزل سی تھی۔ دریا اس کے دائیں طرف تھا اور اورنج سورج کی کرنیں ساکت پانیوں کو چھو چھو کر اب پلٹنے لگی تھی۔ زارا نے دور ریسٹورنٹ میں جلنے والی روشنیوں کو دیکھا، پھر کال بیل پر انگلی رکھ دی۔ دور کوئی چڑیا چہچہائی تھی، پھر کسی کے قدموں کی آواز دھیرے دھیرے بلند ہوتی دروازے تک آ کر رکی، پھر دروازہ بے آواز کھل گیا۔ زارا کو ایک دھچکا سا لگا، یہ وہ زین تو نہ تھا؟ اس کے چہرے پر جمی آنکھیں اتنی بے رونق اور بجھی ہوئی تھیں کہ زارا کو خوف سا محسوس ہوا۔ گھر کے اندر بالکل اندھیرا تھا اور دروازے میں کھڑا وجود ایک دم چپ اور ساکت تھا۔ آئی ایم سوری زین، آپ کیوں آئی ہیں؟ اس کا لہجہ بھی اسی کی طرح سپاٹ اور بے رونق تھا۔ میں تو اسی دن آ جاتی مگر مجھے اسلام آباد جانا پڑا، میرے انکل کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ میں نے چاہا کہ تمہیں فون کر دوں مگر تمہارا فون نمبر نہیں تھا۔ وہ کچھ لمحے یوں ہی اسے گھورتا رہا، پھر ایک طرف ہٹ گیا۔ اندر آ جائیں۔ وہ اس کے پیچھے اندر داخل ہو گئی۔ گھر کی ایک ایک چیز پر تاریکی کا راج تھا۔ وہ کسی چیز سے ٹکرائی۔ زین، روشنی تو کرو۔ ٹچ کی آواز کے ساتھ کمرہ روشن ہوا تھا۔ زارا نے دیکھا ہر چیز بے ترتیب تھی۔ فضا میں ابھرتی دریا کی لہروں کا شور، سیلن اور ہلکی سی بو شامل تھی جو بہت عرصے سے بند گھروں سے آتی تھی۔ وہ ٹیرس پر نکل آیا تھا۔ سامنے دریا کنارے لوگوں کی آمد و رفت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ دور ریسٹورنٹ میں جگمگاتی روشنیاں جلتے بجھتے جگنو لگ رہی تھیں۔ وہ دونوں ہاتھ گرل پر ٹکائے ڈوبتے سورج کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کی سرسراتی آواز ابھری، اس دن میرا دل چاہا یہ دریا بکھر جائے اور سب کچھ فنا ہو جائے، میں زندہ نہ رہوں یا وہ اس کی طرف پلٹا، یا تمہیں مار دوں۔ وہ دہل گئی۔ اسے ایک دم سے اس نیم تاریک اور پر اسرار ماحول اور سامنے کھڑے شخص سے خوف سا محسوس ہوا۔ اچھا جی، یہ تو اس ناول کے ایپیسوڈ 1 کا اینڈ تھا، بٹ اس کے ساتھ ہی اگر آپ لوگ بہت سارے انٹرسٹنگ ناولز سننا چاہتے ہیں ڈفرینٹ کیٹیگریز کے، جسٹ لائک وڈیرا سسٹم، ایج ڈفرینس بیسڈ، فنی ناولز، رومانٹک کامیڈی، لانگ ناول، شارٹ ناول، میری فیوریٹ کلیکشن کے ناولز، جو بھی کچھ سننا چاہیں تو آپ کو ہر کیٹیگری کا ناول ایک الگ پلے لسٹ میں موجود ملے گا۔ تو چینل کی پلے لسٹ وزٹ کریں اور اپنی پسند کا جو بھی ناول آپ لوگ سننا چاہیں وہ سن سکتے ہیں اور انجوائے کریں۔ مجھے یوں ہی انکریج کرتے رہیے گا۔ آپ لوگوں کا ساتھ، آپ لوگوں کا سپورٹ میرے لیے بہت میٹر کرتا ہے اور مجھے کام کرنے کو موٹیویٹ کرتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می، اینڈ دیٹس the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.